نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ البقرہ آیت نمبر 178 سے ہے۔ البقرہ آیت 178۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا ہے قصاص، بدلہ لینا۔ کس کے بارے میں بدلہ لینا؟ القتلہ، مقتولوں کے بارے میں۔ قتلہ جو ہے نا وہ مقتول کی جمع ہے، واحد اس کا قتیل ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پچھلی تفسیر میں آیت بر پڑھی تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل نیکی سمجھائی تھی کہ مکمل نیکی انفرادی طور پر کیا ہوتی ہے، یعنی انڈیویجولی ایک مسلمان کو کس کس آسپیکٹ سے نیکی کرنا چاہیے، وہ آپ کو آیت بر میں سمجھایا گیا ہم سبھی کو۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اجتماعی طور پر جو ایک امت مسلمہ کو نیکی کرنی ہے، معاشرتی اجتماعی طور پر، ان کا ذکر ہے۔ تو معاشرتی جو تربیت ہے وہ کی جا رہی ہے، ٹریننگ۔ قصاص کا حکم دیا جا رہا ہے، قصاص کا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سورہ البقرہ ہے، اس میں دین کے بنیادی جو احکامات ہیں ان کا مکمل خاکہ موجود ہے، اور جس کی تکمیل آگے سورہ المائدہ میں جا کر ہوتی ہے۔ تو بہت سارے احکامات آئیں گے جو نئی امت مسلمہ کو دیے جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا کو مخاطب کر کے۔ تو یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کو مخاطب کیا گیا ہے، اور کتب علیکم لکھ دیا ہے تم کو، تمہارے اوپر جو قصاص ہے۔ تو کتبہ کا جو لفظ آتا ہے نا، جب بھی کتبہ علیکم، تو کتبہ کا لفظ ویسے کتبہ سے ہے۔ کتبہ کے مطلب ہوتے ہیں لکھنا، اور کتبہ کے مطلب لکھ دیا گیا، مجہول ورڈ ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں، جس میں فاعل موجود نہیں ہوتا۔ تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں کتبہ علیکم، تو وہ یہ الفاظ کسی حکم کی فرضیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ یعنی یہ حکم جو دیا جا رہا ہے یہ فرض ہے تمہارے پر، اوبلیگیٹری حکم ہے کہ یہ پورا کرنا ہی ہے آپ نے۔ تو کتبہ علیکم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں پر کتبہ علیکم القصاص کا لفظ ہے کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص کے لفظی معنی ہوتے ہیں یا لغوی معنی ہوتے ہیں مماثلت یا مساوات کے، ہاں، برابر کرنا، کسی چیز کا بدلہ لینا یا مساوات کرنا۔ اور قصاص کا جو روٹ ہے وہ ہے قاف صاد صاد، اور قصص کے معنی ہوتے ہیں، جو روٹ ہے کسی کے پیچھے جانا، کسی کے پیچھے اس کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اسی ورڈ سے قصہ بھی ہوتا ہے نا۔ قصہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کا قصہ کہانی سناتے ہیں تو اس کے پیچھے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ اور عربی میں قصے کو کیا کہتے ہیں؟ القصص کہا جاتا ہے۔ تو اسی روٹ سے یہ قصاص ہے کہ کسی کے پیچھے جانا، یا ایسی سزا کسی جرم کی جو انسان کا پیچھا کرے، اس کے پیچھے آئے۔ اور لغوی معنی کیا ہے؟ بدلہ لینا یا مماثلت کرنا۔ اچھا، اب شرعی اصطلاح میں قصاص کے معنی کیا ہیں؟ شریعت اسلامی میں قصاص کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن لکھ لیں۔ قصاص قتل کرنے اور زخم لگانے کی وہ سزا جس میں مماثلت اور مساوات کا خیال رکھا جائے۔ قتل کرنے اور زخم لگانے کی وہ سزا جس میں مماثلت تو آپ کو پتہ ہے، الائک جو چیزیں ہوتی ہیں، اور مساوات کا خیال رکھا جائے۔ یہ ہے شرعی اصطلاح میں قصاص کی
ڈیفینیشن، یعنی قصاص وہ سزا ہے جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا تھا. یعنی اگر کسی کی جان لی تھی تو اس کی جان لی جائے، اگر کوئی عضو اس نے کاٹا تھا تو وہی اس طرح کا اتنا بدلہ اس سے لیا جائے، کوئی زخم لگایا تھا تو اتنا ہی اس کو زخم بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ قصاص ہوتا ہے. تو قصاص کا حکم اس لیے بھی ہے کہ آپ دیکھیں انسانی جان کی حرمت ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا کہ انسانی جان اور انسانی جان کی حرمت ہے، اور انسان کی عزت کی حرمت ہے، اور انسان کے مال کی حرمت، یہ تینوں کی حرمت ہے. تو انسانی جان کی ایک حیثیت، ایک حرمت ہے، اور اس لیے بدلہ لینا، انسانی جان اگر کوئی ضائع کرتا ہے، ناحق ضائع کرتا ہے، تو اس کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، المائدہ 32، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الانسان جمیعا. کیا ترجمہ ہے کہ بے شک جس نے ایک نفس کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کیا، کیسے؟ بلا ناحق قتل کیا، بغیر کسی نفس کے بدلے کے، یا بغیر کسی اس کے فساد بھی اس نے کچھ نہیں برپا کیا تھا، یعنی ناحق قتل کر دیا. تو گویا یہ ایسا ہے ایک انسان کا قتل کہ جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. ایک انسان کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناحق ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو قصاص کی بات کی جا رہی ہے. اب قصاص جو ہے نا، اس کے قصاص لینے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی قصاص کیسے، کس چیز کا بدلہ لیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو قصاص کہتے ہیں جان کے بدلے جان لی جائے. جیسے آپ سنتے ہیں کہ کسی نے قتل کیا تھا تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ پھانسی ہوتی ہے. تو قصاص سب سے پہلے کیا ہے؟ پہلی چیز قصاص میں 3 اس میں صورتیں ہیں قصاص کی. سب سے پہلی کیا ہے کہ جان کے بدلے جان. دوسری کیا ہے؟ عضو کے بدلے عضو، یعنی اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا تھا تو اس کے بدلے ہاتھ لیا جا سکتا ہے. دوسری صورت ہوگی ایک عضو کے بدلے عضو، اور تیسری صورت ہے زخم کے بدلے زخم. جتنا زخم کسی نے لگایا اتنا ہی زخم اس کو لگایا جا سکتا ہے. اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں پڑھیں گے. ریفرنس لکھ لیں، المائدہ 45، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اور العین والعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، اور السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، اور والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے. تو اس سے بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ قصاص کی کیا صورتیں ہیں. جان کے بدلے جان لی جائے گی، عضو کے بدلے عضو لیا جائے گا، اور زخم کے بدلے زخم. اب اہم بات قصاص میں یہ ہے کہ جان کے بدلے جان لینے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا جب جان کے بدلے جان لی جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ طریقہ وہی فالو کیا جائے جو قاتل نے فالو کیا تھا مقتول کو مارنے کے لیے. طریقہ فالو کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی فرض کریں قاتل نے کسی کو جلا کر مارا تھا، بہت ہی بے رحمی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دین اسلام میں اذیت تو ہے نہیں نا. بس اس کی جان لے لی جائے گی کسی مناسب طریقے سے، جان کے بدلے جان. تو یہ مماثلت اور مساوات ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، اس کے بدلے عضو لیا جائے گا، اور زخم کے بدلے زخم لیا جائے گا. پھر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر. یعنی تم میں تو سب لوگ آ جاتے ہیں نا، سارے ایمان والے آ جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم. لیکن خدا نہ خواستہ قتل سے ہر ایک کا واسطہ تو نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر کیوں مخاطب ہے؟ اس لیے مخاطب ہے کہ پورے معاشرے کو خطاب کیا جا رہا ہے، کہ خطاب کر کے یہ حس جگائی جا رہی ہے کہ قاتل کا ساتھ کسی نے نہیں دینا، پناہ نہیں دینی قاتل کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنی کہ ترس کھا کے اس کو پناہ دے دی، اس کو بچانے کی کوشش کی جائے، بلکہ کس کا ساتھ دینا ہے؟ مقتولوں کا ساتھ دینا ہے. آیت دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولوں کے بارے میں بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے. تو مقتول کا ساتھ دینا ہے، مقتول کے ورثاء کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ قاتل تو ظالم ہے، اس نے قتل کر دیا، جان لے لی. اس سے زیادہ ناحق جان لینے سے زیادہ شقی القلبی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی نا.
تو تم پر پورے اسلامی معاشرے پر فرض کر دیا گیا ہے کہ مقتول کے ورثاء کو سپورٹ کرو. لکھ دیا گیا ہے بدلہ لینا القتلہ مقتولوں کے بارے میں. تو پورا معاشرے کے لیے یہ جو ہے قاتل وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اگر ایک قتل کا بدلہ نہیں لیا گیا تو وہ تو بڑھتا ہی رہے گا. تو ہر کسی نے اسلامی معاشرے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اس لیے تمام یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے کہ تم سبھی پر یہ بات لکھ دی گئی ہے، فرض کر دی گئی کہ آپ مقتول کے ورثاء کو سپورٹ کریں اور قاتل سے اس کے جرم کا بدلہ لیں، ہیلپ کریں. پھر کتب علیکم القصاص کے الفاظ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کسی بھی حکم کی فرضیت کو ظاہر کرتے ہیں، فرضیت کا تقاضا کرتے ہیں. تو یہاں قصاص کو فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن آگے آپ پڑھیں گے کہ دیت اور معافی کی رخصت بھی دی جائے گی. دو آپشنز اور دی جائیں گے کہ جان کے بدلے جان نہیں بلکہ دیت یعنی بلڈ منی بھی لیا جا سکتا ہے اور ٹوٹل معاف بھی کیا جا سکتا ہے. تو پھر فرضیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے تو کتب علیکم القصاص لکھا جا رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اسلامی معاشرہ یا اسلامی حکومت ہے. اسلامی حکومت. یہ جو قتل کا بدلہ قاتل سے لینا ہے یہ انڈیویجولی نہیں لیا جاتا کہ کوئی بھی اٹھ کے قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور بدلہ لینے کے لیے اس کا قتل کر دے قصاص لے. نہیں، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک، حکومت کو رپورٹ کرنا چاہیے، وہ یہ بدلہ لے گی کہ خون ناحق کا بدلہ لیا جائے. اب حکومت وقت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لازمی طور پر جو مقتول ہے اس کا بدلہ قاتل سے لے، چاہے مقتول کا کوئی وارث نہ بھی موجود ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مقتول کا کوئی وارث موجود نہیں ہے تو تب بھی حکومت وقت کو چاہیے کہ بدلہ ضرور لے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ جو مقتول کے وارث ہیں ان کو قصاص لینے میں دلچسپی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتا قتل جو ہے ان کے ایما پر کیا گیا ہو کچھ دنیاوی مفادات کے لیے. تو جو بھی صورت ہوگی یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی بنتی ہے کہ وہ جو قاتل ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، گرفتار کرے اور اس سے قتل کا بدلہ لے. ٹھیک ہے، اس لیے کتب علیکم کے الفاظ آئے ہیں اور امید ہے آپ کو ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب آگے کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے قصاص لینا ہے اس کو مزید وضاحت کی جا رہی ہے. قانون قصاص کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ جس نے قتل کا ارتکاب کیا یعنی خون ناحق کیا. قتل خطا ہوتا ہے وہ الگ ہے، اس کے احکامات. یہ جو آمدن قتل ہوتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے ارادے کے ساتھ. تو جس نے قتل کا ارتکاب کیا، خون ناحق کیا، تو اب کس طرح سے بدلہ لیا جائے گا؟ وہی قتل ہوگا بدلے میں جس نے قتل کیا ہے. الحر بالحر، آزاد آدمی کے بدلے آزاد آدمی کو ہی قتل کیا جائے گا. یعنی اگر حر کہتے ہیں آزاد آدمی کو، یعنی ایک غلام ہوتا ہے ایک آزاد ہوتا ہے. تو آزاد آدمی نے اگر کسی کا قتل کیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بدلے میں غلام کو قصاص کے طور پر پیش کر دے. نہیں، وہ جس نے قتل کیا ہے چاہے وہ آزاد بہت بڑا بھی آدمی ہے تو اب قصاص میں اسی کی جان لی جائے گی. اور والعبد والعبد، غلام کے بدلے غلام لیا جائے گا. تو غلام نے قتل کیا ہے تو وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. اگر عورت نے کوئی قتل کیا ہے تو وہ عورت ہی قصاص میں قتل ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تو عورت ہے تو اس کے بدلے کسی مرد کو کر دیں. نہیں، عورت نے کیا ہے تو اس کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی. تو اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عرب معاشرے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی معزز شخص، کوئی بڑا آدمی، سردار قتل کر دیتا تھا کسی کا تو وہ اپنے بدلے غلام کو قصاص کے طور پر پیش کر دیتے تھے کہ چلو یہ میرا غلام ہے اس کو قصاص میں لے لو. اور دوسری طرف کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی جو معزز شخص مقتول ہوتا یعنی کسی معزز شخص کو قتل کر دیا جاتا تو اس کے بدلے میں قصاص میں کئی شخص لوگوں کو قتل کر دیتے تھے. دونوں صورتیں سمجھ گئے؟ ایک تو کسی معزز شخص نے قتل کیا، قاتل ہے، تو اپنے بدلے اس نے غلام کو اٹھا کے پیش کر دیا کہ اس کو قصاص میں قتل کرتا. اب کیا ہوا؟ مقتول معزز تھا تو اب اس کے بدلے ایک شخص کو کا قصاص لینے کے بجائے، اس کی جان لینے کے بجائے کئی انسانوں کو قتل کرتے. تو واضح کر دیا گیا کہ نہیں، جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل ہوگا. ٹھیک، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اور سوچیں تو عرب میں کیا، آج بھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا.
اور ہوتا بھی ہے کہ کوئی اثر رسوخ والا آدمی اگر کسی کا قتل کر دے، کسی کا بیٹا بڑے آدمی کا قتل کر دے، تو اس کو بچانے کے لیے کسی بھی کمزور کو کسی بھی طریقے سے پھنسا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح قانون دے دیا کہ ایسا نہیں ہے، جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ایک اور آپشن دی جا رہی ہے، ایک دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے، ایک رعایت دی جا رہی ہے قتل کے بارے میں، کہ قصاص کے بدلے ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، جان کے بدلے جان لینے کے بجائے، یا جو بھی قصاص کی کیٹیگریز ہیں اس میں جان کے بدلے یا اس کے بدلے اس کے لینے کے بجائے ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی قصاص جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ جان کے بدلے جان نہ لے جائے۔ ایک اور آپشن بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن عفیا، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا، اف سے نا معاف کر دینا، اور لہو واسطے اس کے من اخی، اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کوئی بھی چیز۔ اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فمن عفیا لہو، یعنی اگر مقتول کو جو قاتل کے ورثہ ہیں وہ قصاص معاف کر دیں اور دیت مانگ لیں، من شیئن کہا جا رہا ہے۔ اس آیت کو غور کریں، اس پورشن کو، معاف تو کر دیا، من اخی اس کے بھائی کو، بھائی کس کو کہا جا رہا ہے؟ قاتل کو کہا جا رہا ہے، ہاں، اور قاتل کو بھائی کہہ کر یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم معاف کر دو گے تو وہ بھی تو تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کی جان بچ جائے گی، تو معافی بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نا۔ تو اور من عفیا لہو من اخی شیئن، کچھ چیز معاف کر دی جائے، یعنی ابھی پورا قتل معاف نہیں کیا گیا ہے، ایک اس میں دو چیزیں ہیں کچھ چیز کے اندر، یعنی ایک دیت ہے اور ایک ٹوٹل معافی ہے۔ ابھی آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو اگر دیت جو دوسرا آپشن ہے قصاص کے بدلے وہ طے ہو جائے تو دیت کیا کہلاتے ہیں؟ بلڈ منی کہلاتے ہیں۔ معافی میں آپ سمجھ لیں دو چیزیں ہیں، معافی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو قصاص ہو گیا نا، جان کے بدلے جان ہو گئی۔ اب دوسرا آپشن جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ فمن عفی لہو من اخیہ، جو اپنے بھائی کو معاف کر دے کچھ چیز، یعنی بھائی کون ہے؟ قاتل ہے، کہ اپنے بھائی کو، اپنے مسلم بھائی کو کچھ چیز معاف کر دے۔ تو معافی کے اندر دو آپشنز ہیں، دو چیزیں ہیں، ہیڈنگ لکھ لیں، معافی دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ نمبر ایک، معافی کس طرح ہے کہ معاوضہ لے لیا جائے اور معاف کر دیا جائے، یعنی بلڈ منی لے کر معاف کر دیں، دیت جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا آپشن کیا ہے کہ بلا معاوضہ صرف رضائے الہی کے لیے قاتل کو مقتول کے ورثہ معاف کر دیں۔ تو معافی کے اندر دو صورتیں ہوں گی، ٹھیک، دیت لے کے معاف کر دیں یا بلا معاوضہ صرف رضائے الہی کے لیے معاف کر دیں۔ اور ایک پوائنٹ اس میں یاد رکھیں کہ اب مقتول کے جو با اختیار ورثہ ہیں مقتول کے، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر قاتل کو معاف کر دیتا ہے حکومت وقت کے سامنے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، ایک کی معافی سے بھی، ضروری نہیں کہ سارے ورثہ معاف کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ معافی کو پسند فرماتے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، اب آپ کے سامنے مقتول کے ورثہ کے پاس تین صورتیں ہو گئی قاتل سے معاملہ کرنے میں، مقتول کے ورثہ کے پاس تین آپشنز ہو گئی قاتل سے معاملہ کرنے میں، یا تو وہ جان کا بدلہ جان لے لے، یا جان کے بدلے بلڈ منی دیت لے لے، یا کیا کرے ٹوٹلی معاف بھی کر سکتا ہے، نہ مجھے دیت چاہیے نہ کچھ، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یہ تین آپشنز ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو پسند فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا قتل ہو جائے تو اسے دو چیزوں میں سے اختیار ہے، یا تو اسے دیت دی جائے یا اسے قصاص دلایا جائے۔ اور ایک اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو شخص ظلم کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو غفور الرحیم ہے نا، اس لیے معافی پسندیدہ ہے، یعنی کم از کم معافی دیت لے کے کر دی جائے تو دوسرے کی جان بچ سکتی ہے۔ اب دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت کو سمجھ لیں، قصاص تو آپ نے سمجھ لیا، سیدھی سی بات ہے کہ جان کے بدلے جان، اس کے بدلے اس، زخم کے بدلے زخم لیے جائے گی۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ جو دوسری آپشنز ہے قاتل کے ساتھ معاملہ کرنے میں، دیت کی ڈیفینیشن ہوتی ہے جان کے بدلے مالی معاوضہ لے کر قاتل کو معاف کر دینا، جان کے بدلے مالی معاوضہ لے کر قاتل کو معاف کر دینا، اور مالی معاوضے کو بلڈ منی آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ اب جان کی دیت کیا ہے، کتنی ہونی چاہیے؟ تو یہ نسائی کی حدیث مفہوم کے مطابق
جان کی دیت 100 اونٹ ہے. اور اس کے ضمن میں آپ وہ واقعہ یاد کر لیں کہ سیرت میں کیا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے، ان کے جو دادا تھے، انہوں نے منت مانی تھی کہ میں ایک بیٹے کو بتوں کے نام پہ قربان کر دوں گا، تو ان کا قرہ نکل آیا تھا. تو اونٹوں کے ہی جو قرے ڈالے جا رہے تھے ان کے ساتھ، اور جب 100 اونٹ ہو گئے تھے، 100 اونٹوں پہ قرہ نکلا تھا اونٹوں کے نام، اور اس طرح پھر جو عبداللہ ہیں ان کی جان بچ گئی تھی. تو اس وقت سے 100 اونٹوں کو بطور دیت جو ہے وہ ایک رواج پا گیا تھا، اور اسلام میں اس کو برقرار رکھا گیا تھا کہ جان کی دیت کیا ہے. نسائی کی حدیث کے مطابق 100 اونٹ ہیں یا اس کے برابر کی قیمت، یا اس کے لگ بھگ قیمت، یا وہ قیمت جو حکومت وقت مقرر کر دے. ٹھیک ہے، یہ دیت ہوتی ہے. حکومت وقت بھی مقرر کر سکتی ہے کہ یہ ہے دیت. ورنہ حدیث کے مطابق کیا ہے، 100 اونٹ یا 100 اونٹ کے برابر قیمت، یا تقریباً اتنی قیمت، یا جو حکومت وقت مقرر کر دے. اب حکمت کیا ہے دیت کی آپشن دینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ یہ دیکھیں، سب سے بڑی حکمت تو یہ کہ حکومت وقت مقتول کے ورثاء کو اختیار دے گی. ٹھیک ہے، یہ حکومت وقت دباؤ میں لا کے ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں کرا سکتی. یہ اختیار ان تینوں آپشنز کا کس کے پاس ہے؟ یہ جو مقتول ہے اس کے ورثاء کے پاس ہوتا ہے. تو اب جب آپ مقتول کے ورثاء کو آپشن دے دیتے ہیں، اختیار دے دیتے ہیں، تو ان کے جو انتقامانہ جذبات ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ اپنے آپ کو ہینڈی کیپ، بے بس محسوس نہیں کرتے کہ ہم تو کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. ان کے پاس آپشن ہے، وہ چاہتے ہیں جان لی جائے، جان لے لی جائے گی. تو وہ ایک طرح سے ذرا کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو زخم ہے مندمل ہونے یا ہیلنگ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، کہ ان کے دل کو یہ سکون ہوتا ہے کہ ہم کو آپشن دی گئی ہے، ایک مطلب ایک بدلہ لیا جا رہا ہے اور آپشن ہمارے پاس ہے. ہم چاہیں تو جان کے بدلے جان بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو معاوضہ بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ حکمت ہوتی ہے کہ نرمی اختیار کرنے سے قتل کے معاملے میں دونوں فریقین کی طرف سے بہتر نتائج نکلنے کی امید ہوتی ہے. آپس میں دشمنیاں نہیں بڑھتی نا. آپ دیکھیں کہ ایک قتل ہو گیا، اس کے بدلے آپ نے قصاص میں دوسرے کو قتل کرا دیا، اب دونوں طرف سے ایک انتقامانہ جذبات دوسری طرف بھی پیدا ہو گیا نا. اچھا، ہمارے بندے کو قتل کرا دیا، دیت بھی تو لے سکتے تھے. اب دشمنی سالہ سال جاتی ہے، تو اگر دیت لی جائے تو دشمنیاں نہیں بڑھتی. اور تیسری حکمت یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء اگر غریب ہو تو ان کی مالی امداد بھی ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ سارے معاملات حکومت وقت کے ذریعے طے ہوں گے، لیکن مقتول کے ورثاء کی مرضی سے ہوں گے. حکومت دباؤ نہیں ڈال سکتی. ٹھیک ہو گیا. اور اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہ دیت کے سلسلے میں ہی بات ہو رہی ہے. دیت کی بات ہوئی ہے نا پیچھے کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، تو اب دیت کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ دیت جب طے ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے، دیت کیسے دینی ہے. فَاتِّبَاعٌ، تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے کی. بھلے طریقے کی پیروی کرنی ہے. اور معروف میں نے کل آپ کو ٹرانسلیشن میں بتایا تھا، وہ طریقہ جو شریعت میں پسندیدہ ہو، یا جس کو عقل اچھا سمجھتی ہو، یا معاشرے میں جو اچھا سمجھا جاتا ہو، وہ معروف طریقہ ہوتا ہے. تو اب جب دیت طے ہو گئی تو اب دیت کے معاملے کی پیروی کرنی ہے معروف طریقے سے، اچھے بھلے طریقے سے. وَأَدَاءٌ، اور ادا کرنا ہے کس کا، دیت کا، الہی طرف اس کے بھی احسان کے ساتھ. تو اب اس میں دو باتیں ہیں پھر سمجھنے کی. جو پہلا پورشن ہے فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف، یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ مقتول کے ورثاء کو کہا جا رہا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ مقتول کے ورثاء کو، کہ آپ نے دیت کا مطالبہ پیروی کرنا ہے معروف طریقے سے. دیت لینے والا بھلے طریقے سے دیت کا مطالبہ کرے، یعنی جتنی دیت مقرر کی ہے حکومت وقت نے اس کا ہی مطالبہ کرے. یہ نہیں کہ اٹھ کے بہت ہی کروڑوں اور سینکڑوں روپے مانگ لے کہ نہیں، کروڑوں مانگ لے کہ نہیں مجھے تو اتنی چاہیے. تو معروف طریقے سے دیت لینے کا مطالبہ کرے. معروف طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں دیت لینے کا، اور جو وقت مقرر ہوا ہے دیت کا اس سے پہلے لینے کا مطالبہ نہیں کرے. ایک ٹائم مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم تک دیت ادا کر دینی ہے. تو پہلا خطاب فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف کس سے ہے؟ مقتول کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیت کا مطالبہ میں بھلے طریقے کو استعمال کرنا ہے.
اور جو دوسرا پورشن ہے وہ اداؤن، اور ادا کرنا ہے الہی اس کی طرف بھی احسان، احسان کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ قاتل کے ورثا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ادا کرنا ہے الہی اس کی طرف، کس کی طرف؟ مقتول کے ورثا کو دیت ادا کرنی ہے بھی احسان، احسان کے رویے کے ساتھ کہ اس نے آپ کی جان بخشی کر دی. تو اس لیے آپ بہت ہی شکر گزاری اور دل کی خوشی اور خوش اسلوبی سے شکر گزاری کے ساتھ دیت کی ادائیگی کریں آپ کہ آپ کی جان بچ دی ہے. ٹھیک، تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر. پھر آگے فرمایا گیا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو چیز ہے تخفیف ہے، رعایت ہے. خفف یخفف، تخفیف آسانی ہے، کمی کر دی گئی ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے. ذالکہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو حکم دے دیا گیا، یہ تبدیلی کہ قصاص کے بدلے دیت بھی ہے اور ٹوٹل معافی بھی کی جا سکتی ہے، تو یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی آپشنز دے دی ہیں. اگلی امتوں کے مقابلے میں یہ جو امت مسلمہ کو اور بھی آپشنز دی گئی ہیں، یہ دیت کا آپشن بھی ہے، معافی بھی ہے، تو یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، رعایت اور رحمت ہے کہ قتل کے بدلے صرف قتل نہیں ہے بلکہ دیت بھی ہے اور مکمل معافی بھی ہے. اور یہ آسانی اور رحمت صرف امت مسلمہ کے لیے خاص ہے، یاد رکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک تخفیف من ربکم. یہود کے تورات میں قصاص تھا یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، یا قصاص ہے یا معافی. اور نصارہ کی انجیل میں صرف معافی تھی، بس معاف کرو، قصاص یا دیت کچھ بھی نہیں تھی. تو یہ بھی امت مسلمہ کے امت وسط ہونے کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہمارا دین معتدل دین ہے کہ 3 آپشنز دی گئی ہیں جو بھی کر لیں. تو یہ 3 آپشنز اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کو بتایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے اور تخفیف ہے. اس کے بعد آگے بتایا گیا فمن اعتدا، فمن تو جو کوئی اعتدا وہ زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ کہ یہ سب کچھ قانون بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے تو فلہو عذاب علیم، پھر اسی کے لیے دردناک عذاب ہے. سب کچھ آپ کو بتا دیا گیا کہ قصاص اس طرح سے، دیت اس طرح سے، اور معافی اس طرح سے. لیکن اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد، سمجھنے کے بعد، طے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی فریق قاتل کے ورثہ یا مقتول کے ورثہ، اب کوئی دیت فار ایگزامپل دیت طے ہو جاتی ہے، اس کے بعد دیت طے ہونے کے بعد بھی وہ کوئی اعتدا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو پھر عذاب کس کے اوپر ہوگا؟ زیادتی کرنے والے پر ہوگا. اب زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو بھی سمجھ لیں. زیادتی ایسے ہو سکتی ہے، نمبر 1 یہ کہ مقتول کے ورثہ کے حوالے سے زیادتی یہ ہو سکتی ہے، کس کے حوالے سے؟ مقتول کے ورثہ سے، کہ وہ دیت تو لے لیں، طے ہو گئی، پیسے وصول کر لیے، اس کے بعد کیا کریں؟ کسی بہانے سے اس قاتل کو قتل بھی کرا دیں. تو یہ بہت بڑی بےمانی ہوگی نا کہ دیت آپ لے چکے ہیں لیکن آپ نے پھر اس کو قتل بھی کرا دیا. تو پھر عذاب کس پہ ہوگا؟ جس نے زیادتی کی اس کے اوپر ہوگا. پھر دوسری زیادتی قاتل کے حوالے سے ہو سکتی ہے. وہ کیسے ہو سکتی؟ کہ قاتل حکومت وقت کے دباؤ میں آ کر یا کسی بھی دباؤ میں آ کر دیت تو دے دے، لیکن بعد میں مقتول کے ورثہ کو کسی اور کیس میں پھنسا کر وہ رقم اپنی خرچ کروا دے، انتقام لے کہ مجھ سے دیت لے لیے، اب کیا کرے؟ کوئی چوری، ڈاکہ زنی، کسی بھی کیس میں پھنسا دے مقتول کے ورثہ کو اور وہ دیت جتنی رقم اس کی خرچ کرا دے. تو یہ زیادتی کی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو جو بھی اس قسم کی زیادتی کرے گا، چاہے وہ مقتول کے ورثہ میں سے ہو یا قاتل کے ورثہ میں سے ہو، تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا روز قیامت. دردناک عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دے دیے نا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو ظاہر ہے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی پہ پھر دردناک عذاب ہو ہی سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے. یہ تمہارے کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کے لیے. وَلَكُمْ، تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیاتن، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ یا تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اب یہ اس میں ایک ورڈ ہے اولی الالباب، یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، اور ٹرانسلیشن آپ ضرور سنا کریں، کیونکہ جب ٹرانسلیشن آپ سنتے ہیں تو آپ کو تفسیر
زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، ایک ایک ورڈ جب ڈیپتھ میں جا کے سمجھ میں آتا ہے نا. اور قرآن کا حق یہی ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا جائے. اولی الالباب کا جو لفظ ہے نا، اولی زو کی جمع ہے والے، ٹھیک ہے. الباب کا ورڈ لب سے ہے، لام بے بے، اور لب کہتے ہیں عقل کو اور کسی چیز کے خلاصے کو بھی کہتے ہیں. لب لباب کا ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو اولی والے اور الباب عقلوں، تو اولی الالباب عقلوں والے، عقل مند لوگ، تیز عقل کے لوگ جو ایک کسی چیز کا خلاصہ سن کر اس کی تہ تک پہنچ جائے. تو سمپل ترجمہ اولی الالباب کا کیا ہے؟ عقلوں والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے اے عقل والو. اگر تم اس بات کو سمجھو تو قصاص کے قانون میں بظاہر کیا نظر آ رہا ہے؟ موت نظر آ رہی ہے نا، کہ دو کا قتل ہو گیا بجائے ایک کے. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے نا. obviously آپ سوچیں نا، ایک قتل ہوا تو اس کے بدلے ایک اور جان لے لی، تو بظاہر تو موت نظر آ رہی ہے. دو کا قتل ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم عقل سے سوچو. اے عقل والو، اس میں زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ. تو اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اول تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ بہت ہی زبردست جملہ ہے کہ اس کا یہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ جب جملہ اترا تھا، جب اس کی وحی آئی تھی، بہت ہی فصیح و بلیغ زبردست جملہ ہے. تو عرب کے عربی دان اش اش کر اٹھے تھے، کیونکہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو ایک چھوٹے سے جملے میں بیان کر دیا ہے. وہ جو مثل بولتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا، تو یہ وہی والی بات ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. تو اب قصاص میں کیسے زندگی ہے؟ اب دیکھیں، دراصل قصاص کے قانون سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ قاتل اور قاتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے نا. جب قاتل کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو بہرحال وہ رکتا ہے قتل کرنے سے، کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. تو جس معاشرے میں قصاص کا قانون صحیح معنی میں رائج ہو، تو وہاں اس قانون کا خوف معاشرے کو قتل و خریزی سے محفوظ رکھتا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل کو پکڑو اور اس کو بھی وہی سزا دو جو اس نے کیا ہے کام. تو اگر یہ قانون نہیں رائج ہوگا تو قاتل کیا کرے گا؟ بے دھڑک ہو جائے گا. سوچ کے دیکھیں، اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ پھانسی پر چڑھ جائے گا، تو پھر تو قتل و غارت گری کتنی عام ہوتی، انسانی جان سستی ہو جاتی. مثال کے طور پر دور جاہلیت میں قصاص کا قانون نہیں تھا، تو اب کیا ہوتا تھا؟ کسی قبیلے کا ایک شخص مارا جاتا تھا تو دونوں طرف سے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، اور اس کے باوجود فساد کی جڑ ختم نہیں ہوتی تھی. برسہ برس جنگ جاری رہتی تھی. ایک جنگ باس ہوئی تھی جو پتہ نہیں 100 برس سے بھی زیادہ جاری رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون دے کر زندگیوں کو بچانے کا طریقہ بتا دیا کہ اگر تم سوچو، عقل سے کام لو، تو اس میں زندگی ہے. کہ قاتل کو ڈر ہوگا تو وہ قتل سے باز رہے گا کہ مجھے بھی پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. معاشرے میں خوریزی تخریب کاری کا سدباب کیا گیا ہے یہ قانون دے کے قصاص کا. اور لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ یا متقی ہو جاؤ. تو بچ کیسے جاؤ؟ اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، نافرمانی سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے. دوسرے قتل کی روک تھام ہوگی، قتل و غارت گری سے بچ جاؤ گے، اور امن و سلامتی معاشرے میں قائم ہوگی، اور تم متقی بن جاؤ گے. متقی کیسے بن جاؤ گے؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو گے. تو ظاہر ہے تقوی کی وجہ سے ہی کرو گے نا. تقوی ہی تو وہ چیز ہے نا جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرواتا ہے. تمام برائیوں کو چھوڑنے کا اور نیکیاں کروانے کا موٹیویشنل فورس، یا اردو میں جس کو محرک کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت. تو لعلکم تتقون، بچ جاؤ اور تمہیں تقوی پیدا ہو جائے. اس لیے قصاص کا قانون دیا گیا ہے. اب قصاص اور دیت کی کچھ اہم باتیں ہیں، وہ نوٹ کر لیں. قصاص اور دیت کی اہم باتیں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کو 3 آپشنز پتا چلی کہ قتل ہونے کی صورت میں 3 آپشنز ہیں جن کا اختیار حکومت وقت کے ذریعے مقتول کے ورثاء کے پاس ہے کہ وہ کیا اختیار کریں. جان کے بدلے جان، یا دیت دے دی جائے، یا بالکل معاف کر دیا جائے. اور نمبر 2 پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء میں سے کوئی ایک بھی با اختیار وارث معاف کر دے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن تَعْفُوا
اقرب للتقوی، اگر تم معاف کر دو تو یہ چیز زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا قصاص میں۔ اگر کسی کافر کو قتل کیا ہے تو قصاص میں مسلمان کی جان نہیں لی جائے گی، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، دیت ہو سکتی ہے یا کوئی عمر قید وغیرہ، لیکن جان نہیں لی جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث کے مطابق ہے، کتاب الدیات میں ہے۔ نمبر 4 اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ دیت جو ہے وہ ددیال کے ذمہ ہوتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق، یعنی قاتل کی طرف سے دیت کون دے گا؟ قاتل تو جیل میں پڑا ہے نا، ددیال والے دیں گے، فادر سائڈ سے دی جائے گی، ننیال والے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ یہ ہے کہ قصاص واجب کب ہوگا؟ جب مقتول معصوم اور بے گناہ ہو۔ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ معصوم اور بے گناہ تھا، اگر مقتول خود بھی مجرم تھا، پہلے سے وہ بھی قاتل تھا، تو پھر قصاص واجب نہیں ہوگا، پھر اور سزائیں دی جا سکتی ہیں، عمر قید وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ گئے؟ قصاص واجب تب ہوگا جب مقتول معصوم اور بے گناہ تھا، اگر مقتول پہلے سے قاتل تھا، مجرم تھا، وہ بھی قاتل تھا، تو قصاص واجب نہیں ہوگا، پھر اور سزائیں دی جائیں گی، عمر قید وغیرہ۔ پھر اسی طرح ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو قصاص نہیں لیا جائے گا، یعنی کہ اگر کسی باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو بدلے میں باپ قتل نہیں ہوگا۔ یہ بھی مسند احمد کی اور بہقی کی حدیث کے مطابق ہے۔ اب اس میں بھی بڑی حکمت ہے، دیکھیں کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، اب کیا کیا کہ اس باپ نے کیا تھا، اب باپ کو بھی آپ قصاص میں قتل کر دیں گے تو فیملی تو بالکل بے آسرا ہو جائے گی نا، تو اس لیے یہ صورت رکھی گئی، اور سزائیں دی جائیں گی، یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دیا جائے گا، صرف جان کے بدلے جان کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر قصاص ڈیلے کیا جاتا ہے کچھ صورتوں میں، مؤخر کرنے کی صورتیں، قصاص مؤخر کرنے کی صورتیں یا ڈیلے کرنے کی صورتیں۔ وہ کیا صورتیں ہیں؟ اگر قاتل بچہ ہے ابھی، یعنی نابالغ ہے، تو اس کے عاقل بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا، یہ نہیں کہ بچے کو پکڑ کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 اگر عورت قاتل ہے تو معاملہ کب تک ڈیلے کیا جائے گا؟ یعنی قاتل ہے عورت اور پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو قصاص مؤخر کیا جائے گا، ڈیلے کیا جائے گا وضع حمل تک، ڈیلیوری تک۔ پریگننٹ عورت کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، ڈیلے ہوگا، مؤخر ہوگا جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر تیسرا پوائنٹ مؤخر کرنے میں یہ ہے کہ اگر قاتل مجنون ہے، یعنی ذہنی طور پر اسٹیبل نہیں ہے، آؤٹ آف بیلنس ہے، تو اس کو قصاص میں قتل نہیں کرنا، اور سزا دے سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مینٹلی اسٹیبل نہیں تھا، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی مینٹلی اسٹیبل نہ ہو تو اس کے فوراً قصاص میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ دوسری سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ قصاص کے بارے میں تھا۔ آگے ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتبہ علیکم، وہی فرض کر دیا گیا ہے تم پر۔ کیا فرض کر دیا گیا ہے تم پر اہل ایمان کے اوپر؟ اذا جب حضر حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، تم میں سے کسی ایک کے اوپر جب موت حاضر ہونے لگے، ان ترک خیرن، اور اگر وہ چھوڑ کر جانے والا ہو مال کو، خیرہ کا لفظ مال اور نیکی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے پاس بہت مال بھی ہو اور وہ چھوڑ کر جانے والا ہو، موت حاضر ہونے والی ہو، تو وہ کیا کرے؟ کیا فرض اس کے اوپر کیا گیا؟ کتبہ علیکم کیا ہے اس کے اوپر؟ الوصیت، وصیت کرنا ہے، یہ فرض کیا گیا ہے۔ کس کے لیے وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اب آپ اس کو سمجھ لیں، ویسے یہ آیت منسوخ ہے لیکن میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس میں بھی کہا کیا جا رہا ہے اور کیوں منسوخ ہوئی۔ اذا حضر الموت کو پہلے سمجھ لیں کہ کتبہ علیکم تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی ایک کے اوپر موت حاضر ہو۔ حاضر کیسے ہو؟ یعنی جب ایسے آثار نظر آئیں، کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ زندگی کی کوئی امید نہ ہو، یا کچھ بھی ایسے حالات ہوں کہ لگے انسان کہ وہ بچے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس مال بھی ہے اتنا، تو اس کو چاہیے
کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر جائے. یہ اس کے اوپر فرض ہے. الوصیت کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. اور یہ حق ہے متقین کے اوپر. حقاً علی المتقین، یعنی متقین اس بات کا خیال رکھتے ہیں. تو اسلامی معاشرے میں جان کا احترام پہلے بتایا گیا، اس کے قوانین بتائے گئے، اور اب مال کے احترام کی بات آ رہی، کیونکہ اکثر جانیں مال کی صحیح تقسیم نہ ہونے سے لی جاتی ہیں. مال کے پیچھے ہوتی ہے نا، تو سمجھایا جا رہا ہے کہ مال کی صحیح تقسیم بھی نیکی ہے، تو صحیح تقسیم کی جائے، اور متقین اس کا ضرور خیال رکھتے ہیں. تو حقاً علی المتقین. اب آپ یہ بات نوٹ کریں کہ جہاں احکامات آتے ہیں وہاں تقوی کا ذکر ضرور آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر احکامات جو ہے، اللہ کے احکامات پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی محبت ایسی ہو کہ وہ اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دے اور اللہ کی پسندیدگی کا کام کرے. پھر ایک ورڈ اس میں آ رہا ہے الوصیت. جب کسی کے اوپر موت حاضر ہو تو اس کے اوپر یہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، والدین وغیرہ کے لیے وصیت کر جائے. وصیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الوصیت، وصیت کے لفظی معنی ہے تاکیدی حکم. اسٹریس کے ساتھ جو حکم دیا جائے وہ وصیت کے لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے. اور شریعت میں، شرعی اصطلاح میں وصیت کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں وصیت وہ ہدایات ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو کر جاتا ہے اور وہ اس کے مرنے کے بعد پوری کی جاتی ہیں. کیا ہے وصیت؟ وہ ہدایات جو مرنے والا اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو کر جاتا ہے اور وہ اس کے مرنے کے بعد پوری کی جاتی ہیں. اور وصیت مال، اولاد یا کسی اور چیز کے بارے میں کی جا سکتی ہے. اب حکم کے بارے میں پڑھیں کہ حکم کیا دیا جا رہا ہے. اصل میں یہ حکم کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائے اسلام میں جب نیا نیا اسلام آیا تھا تو میراث کے حصے مقرر نہیں کیے گئے تھے. یعنی کس کو ورثہ جو ہوتا ہے مرنے والے کا، اس کے حصے مقرر نہیں کیے گئے تھے، تو کہ کتنا حصہ کس کو ملے گا. تو اس وقت جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تھا تو والد کا ترکہ کوئی ایک لے کے چلا جاتا تھا جس کا داؤ چل جاتا تھا. بڑے بیٹے کا داؤ چل گیا، سارا وہ لگ گیا. بیوی کا داؤ چل گیا، سارا ہی وہ لے گئی. کبھی کبھی صرف دوست ہی سارا ترکہ لے جاتے تھے جس کو اس نے بہت ہی قسمیں کھا کے دوست بنایا ہوا تھا. اور کیا ہوتا تھا، اب دوست لے گیا سارا ترکہ اور والدین منہ دیکھتے رہ گئے، یا بیوی بچے وہ بیچارے ویسے ہی رہ گئے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اس وقت یہ ابتدائی حکم دیا گیا تھا جو یہاں پر دیا جا رہا ہے. ذہن سازی کی گئی تھی کہ مرنے والا جب اس کو پتا چلے کہ اس کے اوپر موت حاضر ہونے والی ہے تو وہ انصاف کے ساتھ اپنے مال میں اپنے قریبی رشتہ داروں، بیوی بچوں اور والدین کے لیے وصیت کر جائے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ یہ ابتدائی حکم تھا. بعد میں کیا ہوا؟ آیات میراث اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی. آیات میراث کہاں پر ہے؟ سورہ النساء 11 سے 14 تک ہے. النساء 11 سے 14 تک. تو وہ جو آیات میراث ہیں انہوں نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. اور منسوخ کیوں کر دیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میراث میں سب کے حصے خود مقرر کر دیے. آپ وہاں پر پڑھ کے دیکھیں، ہر کسی کا حصہ بتا دیا کہ بیٹے کا حصہ اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، والدین کا یہ ہے، ساری صورتحال بتا دی. بیوی کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، بہن کا، اور کس کس صورتوں میں کس کا کتنا حصہ ہے. آیات میراث میں سب کچھ ایکسپلین کر دیا گیا. تو اس آیات میراث نے یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے، اس کو منسوخ کر دیا. آیت نمبر 180 کو، کتب علیکم حضر الموت کو. تو یہ نسخ اور منسوخ کی مثال بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میراث میں بیٹے، بیٹی، بیوی، شوہر، والدین، سب ہر کسی رشتے کے حصے مقرر کر دیا، صورتحال بھی بتا دی. اب کیا حکم ہے وصیت کے بارے میں؟ یعنی وصیت تو ابھی بھی ہے، لیکن وصیت کے بارے میں اب کیا حکم ہے وہ آپ سمجھ لیں. یہ جو وصیت کا حکم ہے، الوصیت، اس کو سنت کے ذریعے باقی رکھا گیا ہے. اور اب وصیت کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ وصیت انسان کر سکتا ہے ابھی بھی اپنے مال کے اوپر، لیکن صرف 1/3 کے اوپر وصیت کر سکتا ہے. جو اس کا اسیٹس ہے اس کے 1/3 کے اوپر وہ وصیت کر سکتا ہے، باقی 2/3 اللہ کے احکامات کے مطابق ورثہ میں ہی تقسیم ہوگا. تو صرف وصیت اب کس کے اوپر ہے؟ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے
اپنے مال کے 1/3 پر وصیت کی جا سکتی ہے، اور پسندیدہ یہ ہے کہ 1/4 پر کی جائے، لیکن 1/3 پہ بہرحال کی جا سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ اب وصیت میں کیا ہے کہ وصیت ان ورثہ کے لیے نہیں کر سکتا انسان جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا ہے آیات میراث میں۔ جن رشتوں کے حصے آیات میراث میں مقرر کر دیے گئے ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اب وصیت ہم کس کے لیے کر سکتے ہیں 1/3 کے اوپر؟ ان رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں جو وراثت کے قانون میں شامل نہیں ہیں لیکن مستحق ہیں، یا کسی فلاحی کام کے لیے کر سکتے ہیں، یا جو صدقہ جاریہ کے کام ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ ان سب کاموں کے لیے وصیت 1/3 کے اوپر ابھی بھی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو ان پوائنٹس کے ساتھ یہ صرف 1/3 پہ ہوگی، ان ورثہ کے لیے نہیں ہو سکتی جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا۔ باقی آپ کسی رفاہی کام یا ان رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں جو وراثت میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سنن ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اور کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ وارث جو آیت وراثت میں شامل ہے میراث میں، ان پر وصیت نہیں ہوگی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اب؟ یہ آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم تو منسوخ ہو گیا کہ جب کسی پر موت حاصل ہو تو اپنے والدین کے لیے، اقربین کے لیے وصیت کرے، کیونکہ ان کو تو آٹومیٹیکلی ملے گا، چاہے وہ وصیت کرے یا نہ کرے۔ میراث ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اب آپ وصیت کس چیز پر کر سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے اب؟ بھلے طریقے سے آپ وصیت کر سکتے ہیں 1/3 پر، ان کے لیے نہیں کر سکتے جو وراثت کے حکم میں شامل ہیں، اور رفائی کاموں کے لیے یا جو نہیں شامل ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو وصیت ابھی بھی ہو سکتی ہے 1/3 کے اوپر، بلکہ وصیت کرنی چاہیے۔ آپ کو کسی ایسے کام کے لیے کرنا چاہیے جو بعد میں آپ کے کام آئے، کیونکہ دیکھیں وارثوں کو ہمیں پتہ تو نہیں، میراث تو تقسیم ہو جائے گی، کیا پتہ وارث وہ ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں یا صرف وہ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس میں وصیت میں بہت بڑی حکمت ہے جو 1/3 پہ ابھی بھی قائم رکھی گئی ہے۔ ایسی وصیت کر جائے جو بعد میں بھی فائدہ پہنچاتے رہے، جاریہ۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ایسی کچھ چیزیں موجود ہیں جس پر وہ وصیت کر سکے، تو 2 رات بھی وہ ایسی نہ گزارے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی بھی موجود نہ ہو۔ تو آپ کے پاس، ہمارے پاس کوئی ایسا سیٹس ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کے 1/3 پہ وصیت کر کے ہم اپنے آثار اپنے کے لیے جاریہ بنا سکتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی جن کا ہمیں فائدہ پہنچے، تو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے وصیت کے اندر، اور لکھ کر رکھنی چاہیے۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی کہہ رہے کہ 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزارے کہ وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اور اس کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ 2 گواہ بنا لینا چاہیے جب وصیت لکھ دی جائے، سائن کرا لیں کسی گھر والوں کو 2 کو دکھا کے، تو وصیت کر لیں، اچھا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ انسان خود اپنے لیے بندوبست کر جائے کہ بعد میں اس کو پہنچتا رہے، فائدہ پہنچتا رہے مرنے کے بعد بھی، اور تاکہ انسان کو حسرت نہ ہو۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ انسان بعد میں حسرت کرے گا، یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہ کاش میں نے اپنی آئندہ زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ تو اپنی آئندہ زندگی کا 1/3 کے اوپر ہم خود بندوبست کر کے جائیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ کو ورثہ کا نہیں پتا وہ کہاں لگانا چاہتے ہیں، کیا پتا وہ یورپ کا کوئی ٹور ہی پلان کر لیں آپ کے لیے، تو سوچے بھی نا۔ وصیت مال و دولت کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے، یعنی وصیت کی اقسام ہیں، 3 اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے وصیت برائے مال و اسباب، دوسری ہے وصیت برائے حقوق و واجبات، اور تیسری کیٹیگری وصیت برائے نصیحت و تزکیہ۔ تو مال اسباب پہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1/3 پہ آپ کسی بھی غیر وارث کو جو مستحق ہے یا جاریہ کے کاموں کے لیے، کوئی بھی فلاحی کام کے لیے آپ 1/3 پہ وصیت کر سکتے ہیں۔ حقوق و واجبات کے بارے میں کیا وصیت ضروری ہوتی ہے کہ کسی کا قرض آپ کے ذمہ ہے یا آپ کا قرض کسی کے ذمہ ہے، تو لکھ کے چھوڑیں کہ بھئی میرے ذمہ فلاں فلاں کا قرض ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ یا روزے اگر کوئی ذمہ ہے تو رکھ کے چھوڑیں، لکھ کر چھوڑیں تاکہ لواحقین بعد میں رکھ سکیں۔ زکوٰۃ نہیں دے سکے اس کے بارے میں لکھیں کہ زکوٰۃ دی جائے۔ فرض حج کی نیت تھی لیکن موت نے مہلت نہیں دی، تو بھی لکھ کے رکھے جائے کہ میرا فرض میں نے اس سال حج کی نیت کی ہے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حج بدل ہو سکتا ہے نا،
حج بدل کوئی بھی کر سکتا ہے اس مرنے والے کی طرف سے، بلکہ تو حج بدل ہو جائے گا بعد میں، تو اس کا حج کا ثواب پہنچ جائے گا مرنے والے کو۔ پھر اسی طرح اگر کسی نے حق مہر بیوی کا ادا نہیں کیا تو اس کو بھی لکھ کے رکھنا چاہیے کہ حق مہر ادا کرنا ہے، اور ویسے حق مہر تو جلد از جلد ادا کر دینا چاہیے۔ تو یہ ہیں حقوق واجبات کے مطابق نصیحت۔ تیسری کیٹیگری ہے برائے نصیحت و تزکیہ، وصیت برائے نصیحت و تزکیہ۔ مثلا نصیحت کیا ہے؟ کوئی نابالغ بچے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کے بارے میں وصیت کرے کہ کون دیکھ بھال کرے اس کی۔ امانت کسی کی آپ کے پاس ہے، کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کتاب، کوئی اور چیز، کوئی جیولری کسی کی رکھی ہے تو اس کو لوٹانے کے لیے لکھ کر جائے نا کہ یہ فلاں فلاں کا، اس کو واپس کیا جائے۔ یا آپ کے پاس آپ کا کوئی لائبریری ہے، آپ کی کوئی آپ کا کلینک ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو وقف کرنے کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ وقف کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی وقف کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ وصیت کر جائیں کہ یہ میں نے کلینک اپنا وقف کر دیا اور اس میں صرف چیریٹی کا کام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک تھیں، مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد آ رہا، لیکن انہوں نے اپنے گھر کو وقف کر دیا تھا مرنے سے پہلے کہ اس میں صرف دین کا کام ہوگا، تو بعد میں ہمیشہ اس میں دین کا کام ہی ہوا کرتا تھا۔ اور وہ جا کے جو عبداللہ بن عمر تھے وہاں پر دین کے واضح نصیحت کا کام کیا کرتے تھے ہفتے میں 2 دفعہ۔ تو یہ ساری نصیحتیں کیسی ہوتی ہیں؟ تزکیہ اور اس کی ہوتی ہیں، نصیحت و تزکیہ کی وصیت ہوتی ہے۔ اور پھر وصیت کے ضمن میں ایک بہت ضروری وصیت بھی ہو سکتی ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، لیکن مرنا ہر کسی نے نا، ہر جان نے جانا ہے، کبھی بھی جانا ہے۔ تو ضروری وصیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے مرنے پر غیر شرعی اور بدعت کے کام نہ کیے جائیں۔ یہ سب سے ضروری ہے آج کل کے زمانے میں۔ غیر شرعی اور بدعت کے کام کیا ہوتے ہیں مرنے کے اوپر؟ کہ میرے مرنے پر کوئی بہن اور سینہ کوٹنا اور بال نوچنا یہ سب نہ ہو، سویم 40واں وغیرہ نہ ہو۔ یہ لکھ کر رکھیں، میں نے لکھ کر رکھے ہوئے الحمدللہ۔ غیر شرعی بدعت کے کام نہ کیے جائیں۔ پردے کا اہتمام، جو پردے والی خاتون ہے نہ بھی ہو تو اس کو لکھنا چاہیے کہ جو ورثہ ہے ان کو اپنے غم میں اتنا نہیں مبتلا ہو جانا چاہیے کہ جس کا دل چاہ رہا ہے غیر محرم آ رہا ہے، پڑی ہوئی ہے، دیکھے جا رہے ہیں، یا نہانے دھونے میں پردے کا انتظام نہ رکھا جائے، یا کفن دفن میں پردے کا انتظام نہ رکھا جائے۔ یہ سب بہت امپورٹنٹ وصیتیں ہیں جو لکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر کفن دفن سنت کے مطابق ہو، یہ ایک جامع وصیت ہے۔ اور پھر انبیاء کی وصیت یاد رکھیں، اب میں پہلے سپارے کے سٹارٹ میں پڑھا نا کہ وصا بہی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کیا وصیت کی انہوں نے اپنے بچوں کو؟ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو ہرگز اس حالت میں موت آئے، ضرور اس حالت میں موت آنا چاہیے کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو۔ تو بچوں کو اس طرح کی بھی وصیتیں کی جا سکتی ہیں کہ دین اسلام پہ قائم رہنا۔ اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ وصیت کے معاملے میں یاد رکھیں کہ انسان جو وصیت ہے وہ صرف خود کر سکتا ہے، اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی وارث اس کا وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت انسان خود کرے گا مرنے سے پہلے، جس پر عمل درآمد موت کے بعد ورثہ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وصیت کے بارے میں آج کل کے احکامات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وصیت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ فمن بدلہ، تو جو کوئی بدل دے اس کو، کس کو؟ وصیت کو بدل دے، با اختیار وارث وصیت کو بدل دے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ جو اس نے سنا اس کو، فإنما، تو بے شک اسمہ، گناہ اس کا، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے ہوگا، یبدلونہ، جو بدل دیتے ہیں اس کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک مرنے والے کی جائز وصیت کی بات ہو رہی ہے، جائز وصیت کا احترام سکھایا جا رہا ہے کہ مرنے والے نے انصاف کے ساتھ تمام شرعی قوانین ذہن میں رکھ کر 1/3 پر کوئی جائز وصیت کی تھی اس نے۔ اب کیا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی بااختیار وارث جس نے وصیت سنی تھی، ما سمعہ، اور سنی میں لکھی ہوئی بھی بات آتی ہے کہ اس نے لکھی ہوئی دیکھی تھی، سائن کیا تھا یا سنی تھی، تو کیا کرے اس کو؟ وہ اس کو بدل دے۔ فمن بدلہ، بدل کیسے دیں؟ اپنے فائدے کے لیے بدل دیں کہ اچھا یہ ابا تو 1/3 اتنی اچھی خاصی بنتی ہے تو یہ تو رفائی ارادے کے ادارے کے لیے لکھ گئے، تو میں اس کو کچھ اور ذرا چینج کر لوں کسی کے نام پہ، تو بدل دیں اپنے فائدے کے لیے یا کسی اور کے لیے۔ تو پھر اس جائز وصیت کو بدلنے کا گناہ کس کے پر ہوگا؟
فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، جو بدلنے والا ہے اس کے اوپر گناہ ہوگا، وصیت کرنے والے پہ تو نہیں ہوگا، اس نے تو جائز وصیت لکھ دی۔ اور گناہ کیوں ہوگا اس کا بدلنے والے پر؟ کیونکہ جب وہ بدلے گا تو اس کا نقصان جس کے حق میں مرنے والے نے وصیت لکھی تھی اس کو ہوگا نا۔ فرض کریں کسی اور اس نے غریب اپنے رشتہ دار کے حق میں لکھی تھی، تو اب اس کے وارث نے بدل دی تو اس کا تو نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے جائز وصیت کو بدلنے کا گناہ اس کے بدلنے والے پر ہوگا۔ اور ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ کیا سننے والا اور کیا جاننے والا ہے کہ مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور بدلنے والے کی نیت اور ارادہ کیا تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو سمیع علیم یہاں پر بطور تنبیہ آیا، وارننگ آیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم نے صرف وصیت دیکھی تھی یا سنی تھی تو تم اس کو خاموشی سے بدل دو، اور بھی بہت بڑا سمیع علیم ہے جو دیکھ رہا ہے، سننے والا جاننے والا ہے، تو بدلنے کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ پھر وصیت کے سلسلے میں ہی ایک اور اس کے اپوزٹ بات بتائی جا رہی ہے، برعکس بات۔ یہ تو جائز وصیت کی بات تھی نا کہ مرنے والے نے جائز وصیت کی تھی، کس نے بدل دی؟ اس کے ورثاء نے بعد میں بدل دی، ٹھیک ہے، جائز وصیت تھی۔ اب ایک اپوزٹ بات ہے، فمن خافا، تو جو کوئی ڈرے خوف رکھے، کس سے؟ من موسن، وصیت کرنے والے سے۔ موسن کہتے ہیں اسم فاعل ہے وصیت کرنے والا، تو جو کوئی خوف رکھے من موسن، وصیت کرنے والے سے۔ کیا خوف رکھے وصیت کرنے والے سے؟ جنفن، جانب داری کا، طرف داری کا۔ جنفن مصدر ہے، معنی ہوتا ہے طرف داری، جانب داری کا۔ او اسمن، یا گناہ کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مرنے والے کی طرف سے اس کے ورثاء کو یہ ڈرو کہ اس نے وصیت میں کوئی غلط وصیت کی ہے، کسی کی حق تلفی کر دی ہے، جانب داری کر دی ہے، جنفن کی ہے، یا مرنے والے نے غلطی سے وہ ایک گناہ کے کام کی وصیت کر گیا ہے۔ فمن خاف، جب جو مرنے والے کے لواحقین ہیں ان کو یہ ڈرو جب وہ وصیت دیکھیں کہ مرنے والے نے وصیت غلط کر دی ہے، وہ یا تو کسی کی اس نے حق تلفی کر دی ہے، یا مرنے والا غلطی سے انجانے میں جان بوجھ کر غلط وصیت کر گیا۔ تین آپشنز ہو سکتی ہیں نا، یا تو اس نے غلطی سے کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وصیت کتنے پر ہو سکتی ہے اور کتنے پر نہیں ہو سکتی، ہاں، یا یہ ہے کہ لا علم تھا یا غلطی سے، یا کبھی جان بوجھ کر بھی غلط وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور غلط وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ جنفن کیا ہو سکتی ہے؟ کہ جانبداری کی وصیت کر گیا ہو، مثلا ساری جائیداد پر وہ وصیت کر گیا ہو، کسی ایک بیٹے یا بیٹی کے نام ساری جائیداد لکھ دی، تو بری جائیداد تو کسی کے نام نہیں ہو سکتی نا۔ ہم نے کیا بھی دیکھا، 1/3 پہ وصیت ہو سکتی ہے، یا پوری جائیداد کسی ٹرسٹ کے نام کر دیا، بچوں سے ناراض تھا، اس نے کہا کہ میری ساری جائیداد جو ہے نا میری وصیت ہے کہ فلاں ٹرسٹ کو چلے جائے، تو بھی غلط وصیت ہے نا، کیونکہ وصیت آپ صرف 1/3 پہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے جو جائز ورثاء ہیں ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو جنفن ہے۔ یا او اسمن، یا کسی گناہ و بدعت کے کام کی کوئی وصیت کر گیا ہو، کسی حرام کام کی وصیت کر گیا ہو نا، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ حرام کام کی کیسے وصیت ہو سکتی ہے؟ یہ میرا زندگی میں بڑا شوق تھا میں کوئی ایک کلب بناؤں یا پکچر ہاؤس بناؤں، تو میرے مرنے کے بعد بنا دینا، یا کوئی اور حرام کام یا گناہ کے کام کی، تو ایسی بھی جو وصیتیں وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اب آپ ایک ہیڈنگ لکھیں، ناقابل قبول وصیت۔ ناقابل قبول وصیت، جو شریعت کے احکامات سے ٹکراتی ہو وصیت، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، یا ایسی وصیت جس سے کسی مستحق وارث کی حق تلفی ہو رہی ہو تو وہ بھی باطل ہوگی۔ اور ایسی وصیت کو ضرر رساں وصیت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ضرر رساں۔ یا کوئی ذہنی طور پر بیمار مقبوط الحواس شخص ہے، وہ مرتے وقت جو ہے اس طرح کی کوئی غلط وصیت کر جائے جس پر ورثاء کا اطمینان نہ ہو، تو ان ساری صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اصلاح کر دینا چاہیے ان کے درمیان۔ کن کے درمیان؟ وارثوں اور وصیت کے درمیان۔ تو فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، یعنی ایسی غلط وصیت کی اگر کسی معتبر عالم دین کے مشورے سے شرعی حق حکم معلوم کر کے کریکشن کر دی جائے، ورثہ کریکشن کرا لیں،
شریعت کے مطابق اس کو درست کروا لیں تو یہ کام کرنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ مرنے والا غلط وصیت کر گیا تھا، جنفن اور اسمن کی کر گیا تھا، تو فاصلہ بینہم فلا اسم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں. سوری. تو ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور غفور الرحیم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح مرنے والے کی غلطی بھی معاف فرما دیں، اگر وصیت کی اصلاح کروا دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. تو وصیت کے بارے میں اہم باتیں نوٹ کر لیں. وصیت میں سب سے پہلے عدل و انصاف کا اہتمام کرنا ضروری ہے. عدل و انصاف کیا کہ صرف 1/3 یا 1/4 پر آپ وصیت کریں گے. نمبر 2، ترکہ یا وراثت کی تقسیم سے پہلے 3 چیزوں کو مقدم رکھنا ہے. ترکہ یا وراثت، جب مرنے والا مر گیا تو اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے 3 چیزوں کو پرائرٹی دینی ہے، مقدم رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، مردے کے کفن دفن کا آسان انتظام، اس کے پیسوں سے کریں نا کفن دفن کا آسان انتظام. پھر دوسرا کیا ہے؟ اگر مردے کے ذمے کوئی قرض تھا تو وہ ادا کیا جائے گا. اور اگر نمبر 3 یہ ہے کہ اگر 1/3 پر کوئی وصیت کر گیا تو وہ پوری کریں گے. ان تینوں چیزوں کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. ٹھیک. اور اس کی ریفرنس کے لیے سورہ نساء آیت 12 سے 14 تک لکھ لیں. النساء 12، 13، 14. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مرنے والا مر گیا اور اگر وہ کسی چیز پر وصیت کر گیا تھا تو پہلے وصیت پوری ہوگی، قرض ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ سارا سورہ نساء 12، 13، 14 میں موجود ہے. تو جو ترکہ یا وراثت ہے، پہلے آپ مردے کے اس کے فیونرل کا بہت آسان انتظام ہوگا، قرض ادا کیا جائے گا، اور 1/3 پر اگر کوئی وصیت ہے وہ پوری کی جائے گی، اس کے بعد ورثہ میں وراثت کی تقسیم ہوگی. تو یہ سب تھا. آگے ایک اور حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور وہ حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا تم پر سیام، روزے رکھنا. روزے کی فرضیت کا حکم دیا جا رہا ہے. اور آگے 6 آیات میں روزے کی مکمل حکمت، غرض و غایت اور اس کی فرضیت کا ہی ذکر ہے. تو سیام کا لفظ جو ہے صوم سے ہے، صاد واو میم، اور صوم کے لفظی معنی ہوتے ہیں روک دینا یا چھوڑ دینا. اور صوم عربی میں گھوڑے کو بھی کہتے ہیں. تو عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ جنگوں کے لیے گھوڑے کو تیار کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے تھے اس کو، اور اس بھوک پیاس میں مشقت بھی کرواتے تھے تاکہ وہ صحرا کے سفر اور جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو وہیں سے یہ صوم کا لفظ نکلا ہے. صوم میں انسان کیا کرتا ہے؟ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور کام کاج بھی کرتا ہے، یہ تو نہیں سب چھوڑ کے سارا دن سوتے ہی رہے. تو وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے. اور سیام کا جو لفظ ہے، کتب علیکم الصیام، یہ مصدر ہے صوم سے ہی، روزے رکھنا. مصدر کیا ہوتا ہے؟ کام کا نام. تو سیام کا مطلب ہے روزے رکھنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو یہاں یہود موجود تھے جن کو روزے کے بارے میں معلوم تھا، وہ روزے رکھتے بھی تھے، کیونکہ اہل کتاب کی شریعت میں بھی روزے تھے اور عاشور کا بھی روزہ رکھتے تھے. تو پہلے پہل جو نیا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مہینے میں صرف 3 روزے فرض تھے. مسلمانوں کو مہینے میں صرف 3 روزے رکھنے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. پھر روزے کی فرضیت کی ان آیات کا نزول ہوا اور پورے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے. تو یہ فرضیت کی آیات ہیں جن کا نزول کب ہوا؟ سوموار شعبان المعظم، دن سوموار کا تھا، مہینہ شعبان کا تھا، سن 2 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی روزے کی فرضیت کی، یعنی مدینہ جانے کے 2 سال کے بعد. تو صوم جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے لفظی معنی ہے رک جانا، چھوڑ دینا. اور شرعی اصطلاح میں صوم کے کیا معنی ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے اور عبادت کے ارادے سے رک جانا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے اور عبادت کے ارادے سے رک جانا، یہ ہے صوم. کتب علیکم یعنی فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے. ان آیات سے روزے کی فرضیت کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے، اور بہت ساری احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ روزے فرض ہیں. جیسے بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو پچھلی تمام ہی امتوں میں روزے کی عبادت موجود تھی اور فرض تھی۔ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعت میں روزے کی عبادت جاری رہی، صرف دنوں کے تعین میں فرق تھا۔ یعنی دن ذرا فرق تھے، کسی شریعت میں 3 تھے، کسی میں کچھ تھے، کسی میں کچھ تھے۔ یہود و نصارہ اور تمام امتوں میں روزے کی عبادت جاری رہی ہے۔ تو جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، کوئی نئی چیز تم پر نہیں فرض کی گئی ہے۔ اور اس لیے بھی فرض کیے گئے تم پر کہ تم جس طرح پچھلی امتیں اتنا زیادہ روزے رکھ کے اجر و ثواب کماتی رہی، تو تم اس سے محروم نہ رہو۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، بے پناہ اجر و ثواب ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ کتنا ہے، پتہ نہیں کتنا دیں گے، بے شمار دیں گے۔ پھر بخاری مسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص اللہ عز و جل کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے 70 میل کی مسافت تک دور کر دے گا، ایک روزہ۔ پھر اسی طرح ایک متفق علیہ کی ایک اور حدیث ہے کہ جنت کا ایک دروازہ الریان نام سے ہے، الریان، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، حدیث یہاں تک کہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں 8 دروازے ہیں، اور ان پہ مختلف ہیں، باب الزکا ہے، باب الریان ہے، اس طرح مختلف دروازے ہیں۔ تو روزے داروں کے لیے کیا ہے؟ الریان ہے۔ پھر ایک اور طبرانی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ اور قرآن، ہاں حدیث کا مفہوم ہے طبرانی کی کہ روزہ اور قرآن روز قیامت بندے کے لیے سفارش کریں گے، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ رمضان آتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک اس وقت جس وقت روزہ افطار کرتا ہے، سوچے کتنی خوشی ہوتی ہے، روزہ کھول کے جو پانی پینے کی خوشی ہوتی ہے اس سے بڑھ کے تو خوشی کوئی ہوتی نہیں۔ اور دوسری خوشی کیا ہے؟ جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کا اجر و ثواب دیکھے گا۔ تو یہ ہے، تو رمضان کا جو روزہ ہے بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دے انسان تو پورے سال بھی اس کا روزہ رکھے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، یہ بھی حدیث کے مطابق ہے۔ شرعی عذر ہونا موجود ہونا ضروری ہے، اپنی طرف سے آپ عذر بنا کے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بتا رہے ہیں ماہ سیام کے روزوں کا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد بیان ہو رہا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ روزے کا مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، ایسا ڈر، ایسی محبت اللہ کی پیدا ہو جائے جو تمہارے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ تو لعلکم تتقون، روزہ انسان کو کس طرح متقی بناتا ہے، یہ بھی ذرا لکھ لیں، روزہ انسان کو کس طرح متقی بناتا ہے۔ نمبر 1 دیکھیں آپ، روزے میں صرف کھانا پینا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی برائی چھوڑنے کا حکم ہے۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم کے مطابق روزہ ڈھال ہے، تو ڈھال کیا کرتی ہے؟ دوران جنگ انسان کو بچاتی ہے، اسی طرح روزہ اپنے انسان کو اور اپنے رکھنے والے کو روزے کے درمیان گناہوں سے بچاتا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے، بد کلامی، حرام کاموں سے بچاتا ہے۔ کیسے بچاتا ہے؟ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے بد زبانی، جھوٹ، بیہودہ اعمال، ان سب چیزوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے میں یہ ساری چیزیں چھوڑنا ضروری ہے۔ صحیح روزے دار روزہ رکھ کر صرف کھانا پینا نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے تمام اعضاء کو، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر کو اللہ کی نافرمانی سے
روکتا ہے تب صحیح روزے دار ہوتا ہے، تو پھر اس کو تقویٰ ملتا ہے، لعلکم تتقون۔ اس طرح روزہ انسان کے لیے ڈال بھر کر دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، اور آخرت میں کس سے بچائے گا؟ آگ سے بچائے گا، کیونکہ آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ روزہ انسان کو ضبط نفس سکھاتا ہے، سیلف کنٹرول۔ انسان کے اندر یہ احساس، یہ قوت پیدا کرتا ہے روزہ، کہ اگر ایک مخصوص مدت کے لیے، ایک مہینے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، تو کیا اللہ کے حکم سے وہ حرام چیزوں کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا؟ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا؟ چھوڑ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح روزہ، تیسرا پوائنٹ ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر غریبوں، یتیموں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ ان کی ضروریات کی طرف توجہ دیتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور روزے کا مقصد تقوی کا حصول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پر تقوی کا حصول کب ممکن ہے روزے سے؟ یہ تو نہیں ہے تقوی کا حصول صرف رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رمضان کے مہینے میں تم کو تقوی حاصل ہو جائے، اس کے بعد جیسے ہی ختم ہو چاند رات سے تم وہ حرام کام شروع کر دو، نہیں، مستقل بنیادوں پہ تاکہ تقوی کا حصول حاصل ہو جائے، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اور مستقل بنیادوں پر تقوی کا حصول وہ روزوں سے، رمضان سے اسی وقت ممکن ہے جب انسان رمضان کے بعد بھی اپنی یہ پریکٹس جاری رکھے، اپنا احتساب جاری رکھے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکے، حرام کاموں سے روکے، اور رمضان کو ایک مہینے کا ٹریننگ کورس سمجھ کے پورا سال اس کی پریکٹس کرے، تب مستقل بنیادوں پر اس کو تقوی کا حصول ہوگا۔ اور اگلا پوائنٹ یہ کہ روزہ انسان کو تزکیہ نفس بھی سکھاتا ہے۔ یہ تو ضبط نفس تھا نا، نفس کو ضبط روکنے، پھر تزکیہ نفس سکھاتا ہے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالتا ہے اور اچھائیوں کو اندر ڈالتا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے حدیث بتائی نا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ اگر انسان برے کام نہیں چھوڑتا، بھوکا پیاسا صرف رہ لے، سارا دن سوتا رہے، نہیں، ہر چیز سے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو روزہ انسان کو تزکیہ نفس سکھاتا ہے۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کس کے ساتھ رکھے؟ ایمان اور احتساب۔ احتساب کیا ہوتا ہے؟ اپنا حساب کرنا۔ تو رمضان میں جس نے اپنا حساب کتاب کرنے کی عادت ڈال لی نا، کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا میرے اندر برائی ہے، کیا میں گناہ کرتی ہوں، ایک ایک کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کی، تو آئندہ بھی وہ یہ کرے گا نا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بےہودہ پن نہ دکھائے، اور گالم گلوچ نہ کرے، نہ جھگڑا کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی جواب نہ دے، کہہ دے میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں۔ اور یہ والی پریکٹس اگر ہمیشہ کے لیے انسان کر لے تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ لڑائی جھگڑے، فحش گوئی اور یہ ساری چیزیں بڑھتی کم ہیں جب جواب دیا جاتا ہے۔ پھر روزے کا مقصد اور اس کے روحانی فوائد، اب آپ ہیڈنگ ڈالیں کہ روزے کا مقصد، جو اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے روزے کا، اس سے روحانی فوائد انسان کو کیسے حاصل ہوتے ہیں، یعنی روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، تو روحانی فوائد کیا ہیں روزے کے؟ نمبر 1 تو یہی روحانی فائدہ ہے نا، تقوی کا حصول۔ پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے نا انسان، سارے گناہ کو مینشن کر دیا گیا نا، فحش گوئی، بےہودہ پن، گالم گلوچ، جھگڑا، جھوٹ، غیبت، تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور روحانی فائدہ سب سے بڑا یہ کہ آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے، برے انجام سے بچاتا ہے، ضبط نفس سکھاتا ہے، ہمدردی کے جذبات سکھاتا ہے، دوسروں کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تو روزے کے دین اسلام کا اہم رکن ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے نا کہ انسان کے جو سرکش نفس ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، ورنہ تو نفس کیا ہے؟ ایک بے لگام گھوڑا ہے نا، تو روزہ اس کی اصلاح، اس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، نفس پر قابو پانا انسان کو آ جاتا ہے، اور شریعت کے احکامات جو بھاری لگتے ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر روزے کے جسمانی فوائد بھی ہیں روحانی کے ساتھ ساتھ، یہ تو روحانی تھے نا، جسمانی فوائد۔ نمبر 1 معدہ اور نظام ہضم کی اصلاح ہوتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم کی کریکشن ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے نا، ٹائم ملتا ہے کہ وہ صحت مند سیل جنریٹ کرتا ہے، ہیلدی سیل ریجنریٹ کرتا ہے، اور پرانے سیل کو ختم کرتا ہے۔ نظام ہضم انسان کا نئے سرے سے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ورنہ تو ہم کیا کرتے ہیں؟
پے در پہ کھاتے رہتے ہیں، اس کو ریسٹ تو ملتا ہی نہیں. پھر اسی طرح نمبر 2 ہے کہ جسم کے فاسد مادے یعنی جو ٹاکسنز ہوتی ہیں وہ جسم سے نکل جاتے ہیں. ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے روزے سے. کیوں؟ کیونکہ عام حالات میں بلڈ سرکولیشن جو ہے ہماری وہ ڈائجسٹو سسٹم کی طرف رہتی ہے موسٹ آف دا ٹائم، کیونکہ پے در پہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے، تو کسی اور طرف اس طرح خون کی سرکولیشن ہوتی نہیں. روزے میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم سکون میں ہوتا ہے، تو دوسرے جو نظام ہیں، جو ایکسکریٹری سسٹمز ہیں کڈنی وغیرہ کے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، فعال ہو جاتے ہیں، اور ڈی ٹاکسیفیکیشن فاسد مادے نکال دیتے ہیں. پھر اسی طرح پیوریفیکیشن کا عمل روزے سے ہوتا ہے. جگر کی بیماریوں کے لیے روزہ فائدہ مند ہے، کیونکہ جگر کو بھی پھر روزے میں ہر وقت کام نہیں کرنا پڑتا، ریسٹنگ پوزیشن میں ہو کے اپنے آپ کو وہ تیار کر لیتا ہے نئے سرے سے کام کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بہت سے غیر مسلم جو ڈاکٹرز ہیں ان کی تحقیق کے مطابق روزہ جو ہے لاتعداد بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے. نان مسلم ڈاکٹرز کی تحقیق ہے، مثلا پیٹ کی، معدے کی، جگر کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، شوگر کی جو بیماری، میگرین، آرتھرائٹس، جوڑوں کا درد، الرجیز، اسکن ڈیزیزز. اور اس کے علاوہ لیٹسٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ روزہ اینٹی ایجنگ افیکٹ رکھتا ہے، بڑھاپے کے اثرات روکتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے. دیکھ کر اب سوچ کے دیکھیں آپ کو رمضان میں رات کو کتنی پیاری نیند آتی ہے، جب تھک کے اور تراویح پڑھ کے جب بستر پہ لیٹتے ہیں کتنی سکون کی، دماغ کی کارکردگی بڑھتی ہے. ظاہر اتنے سجدے کرتے ہیں دماغ کی کارکردگی بڑھتی ہے، لیکن بہرحال یہ سارے جسمانی فائدوں کو ایک طرف، ایک مومن روزہ طبی فوائد کے لیے نہیں رکھتا بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور تقوی کے اصول کے لیے رکھتا ہے. یہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سمجھ لیں کہ روزے کے ریوارڈ کے طور پر یہ ساری چیزیں ادا کر دیتے ہیں. پھر روزے کے اجتماعی فوائد بھی ہیں. اجتماعی طور پر امت مسلمہ میں نظم و ضبط، محبت، اخوت، مساوات بڑھتی ہے. امیروں کے دلوں میں غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے. روزے کے بارے میں امام ابن جوزی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ روزے کی 3 اقسام ہیں. امام ابن جوزی کیا 3 اقسام وہ بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک عام روزہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے اور شہوت سے انسان رکا رہے. دوسرا وہ کہتے ہیں خاص روزہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچایا جائے. نمبر 3 وہ کہتے ہیں خاص الخاص روزہ بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ دل کو بھی تمام ردی خیالات سے انسان پاک کر لے اور برے اعمال سے بچ کر صرف اللہ کی یاد میں لگا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ روزے کے بارے میں تھا. اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ ایام معدودات، دن ہے گنے چنے، کچھ گنے چنے دن ہیں روزے کے. ایام یوم کی جمع ہے، معدودات جو ہے وہ اسم فاعل جمع مؤنث ہے، عدد سے گنے چنے دن ہیں. یعنی تسلی ہے کہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں عبادت، رحمت، مغفرت کے. صرف 3 عشرے تو ہیں، 29 ہیں یا 30 دن ہیں. باقی 11 مہینے تو تم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہو، جو مرضی کھاتے رہو. تو اگر اس کی محبت دل میں ہوگی تو یہ دن بھاری نہیں لگیں گے. تقویٰ بھی حاصل کر لو گے، اس کے احکامات پر عمل بھی کرو گے. اور اگر اس کی محبت ہوگی اور رمضان کی اہمیت اور اس کے فوائد کو سمجھو گے تو بہت تیزی سے دن گزر جائیں گے. اور جب رمضان گزرے گا تو دکھ ہوگا کہ گزر گیا. تو ایام معدودات ہیں، گنے چنے دن ہیں. کوئی 2 مہینے یا 4 مہینے 6 مہینے کے روزے نہیں ہیں. 1 مہینہ ہے، 29 دن ہے یا 30 دن ہے. اور اس میں بھی رعایت ہے. کیا رعایت ہے؟ کہ فمن کانا، تو جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض ہو، او علی سفرن یا سفر کے اوپر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں. ان دنوں میں بھی جو ایام معدودات ہیں اس میں بھی ایک رعایت ہے. روزہ نہ رکھنے کا شرعی عذر بیان ہو رہا ہے. شرعی عذر کہ روزہ کس حالت میں نہیں رکھنے کی آپشن ہے. کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ سکتی ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، تو وہ روزہ قضا کر سکتا ہے. یعنی ایسی بیماری جو ٹھیک ہو سکتی ہے بعد میں، تو روزہ قضا کر لے. چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں، یہ فلو ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیں. ایسی بیماری جس میں آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا نقصان ہو سکتا ہے تو روزہ قضا کر سکتے ہیں. دوسرے دنوں میں ایام الاخر میں اس کی گنتی پوری کر لیں، ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہو جائیں. اور یہ جو مریضن کا لفظ ہے اس میں آپ یہ رخصت حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بھی ہے.
हैज और निफास यानी जिसको पीरियड्स होते हैं, और निफास क्या होते हैं, आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी रोजा छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी गिनती पूरी करनी है, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, ठीक है। और सफर के लिए भी यही रुख्सत है कि सफर में भी आप रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में उसको अय्यामिन उखर में उसको पूरा करना है। हैज और निफास के हवाले से याद रखें कि ये हुक्म है कि अगला रमजान आने से पहले वो रोजे रखने होंगे, यानी पीरियड्स के रोजे छूटे हैं या निफास की वजह से छूटे हैं, तो शाबान तक अगले रमजान से पहले पहले वो रोजे रख लें। अगर नहीं रखे तो रोजे भी रखने होंगे और कफारा भी देना होगा, ये पॉइंट नोट कर लें। सफर के हवाले से हदीस के मुताबिक रोजा सफर में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, दोनों ऑप्शन है। अगर ताकत नहीं है सफर में रोजा निभाने की तो कजा कर लेनी चाहिए, रख सकते हैं तो रख लें। हदीस मफहूम के मुताबिक रोजा रखने और ना रखने का फैसला सफर के दौरान दो चीजों पर किया जाना चाहिए। नंबर 1, रोजेदार की सेहत और सफर सॉरी रोजेदार की सेहत और सफर की मुशक्कत, इन दो के मुताबिक फैसला होगा। अगर सेहत ठीक है, जहाज का सफर है, जल्दी पहुंच जाएंगे तो रख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ये दोनों चीजें साबित हैं। ना छोड़ना ऑब्लिगेटरी है और ना ही रखना ऑब्लिगेटरी है। बुखारी की हदीस का मफहूम है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा फतह मक्का में हमारे साथ थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह हुजूम देखा, मालूम हुआ कि एक शख्स पर लोग साया किए हुए हैं, तो आप मतलब बेहोश हो गया एक शख्स, तो आपने पूछा कि क्या किस्सा है, पता चला कि रोजा रखा हुआ था उसने फतह मक्का के गज़वे के दौरान। तो आपने फरमाया कि सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है, यानी कजा किया जा सकता है। इब्न माजा की हदीस का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यकसू और गुंजाइश वाला और आसान दिन देकर भेजा गया हूँ, ठीक है। फिर फरमाया जा रहा है आगे, वअलल लज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और उन लोगों पर जो ताकत रखते हैं उसकी फिदिया देना है, ताअमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना। अब ये आयत, ये जो पोर्शन है वो समझने से ताल्लुक रखता है, गौर से सुनिएगा। इस आयत की तफसीर में दो अक़वाल हैं और दोनों सही माने जा सकते हैं। पहला कौल क्या है कि युतीकूनहु का लफ्ज, इसका रूट ते वाव काफ है, तोय वाव काफ है, तौक, जो तौक क्या होता है, वो जो मुजरिमों के गले में डालते हैं, जिसको लेके मुश्किल से चलता है। तो दो अक़वाल है इसके बारे में, इसकी तफसीर में। पहला कौल ये है कि युतीकूनहु का लफ्ज बाब इफ़ाल से है, अताका युतीकू। बाब इफ़ाल क्या है, ये ग्रामर के अल्फाज का एक ग्रुप है, बाब इफ़ाल। तो उसकी खूबी क्या है बाब इफ़ाल की, कि उसमें एक लफ्ज के दो अपोजिट मानी हो सकते हैं। लफ्ज एक ही होता है लेकिन वो दो अपोजिट मानी दे सकता है, जो एक दूसरे की जिद हो सकते हैं, लुगत इस्दात में से। तो बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक ये उस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो इस लिहाज से इसका मानी ये होगा कि ताकत रखने वाले के लिए तो रोजा फर्ज कर दिया गया है, लेकिन जो इसका ताकत नहीं रखते, अपोजिट मानी लिया जाएगा ना, युतीकूना होगा, यहाँ क्या मानी लिखा है, जो ताकत रखते हैं। लेकिन अगर बाबे फाल से आप उसको अपोजिट मानी में लें तो क्या मानी होगा, कि जो ताकत नहीं रखते, तो वो फिदिया दे दें, ठीक है, पहला मानी ये है। और बाद में ये भी कहा है कि यहाँ पर ला जो है वो माजूफ है, कि ला भी मौजूद था, ला युतीकूनहु, जो ताकत नहीं रखते रोजा रखने की। अब ये कौन है जो ताकत नहीं रखते रोजा रखने की, यानी जो दायमी मरीज हैं, उनके ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है, मतलब ऐसी बीमारी है कि वो ठीक नहीं होंगे ना, या बहुत कमजोर और ज़ईफ हैं, अब कमजोर हैं या बहुत बूढ़े हैं, तो अब जवानी तो दोबारा नहीं आ सकती, तो वो क्या करें, वो फिदिया देते हैं। तो अगर ये मानी लिया जाए तो ये मानी अभी भी राइज है, यानी ये रियायत, ये सूरत अभी भी बहाल है। कौन सी सूरत, कि अगर आप इसका युतीकूनहु के अंदर ला लगा के मानी लें कि जो ताकत नहीं रखते, या इसको बाब इफ़ाल से कंसीडर करें कि जो अपोजिट मानी देखता है कि युतीकूनहु के जो ताकत नहीं रखते रोजा रखकर मुशक्कत में पड़ जाएं, तो जब गले में पड़ा हो तो मुशक्कत होती है ना, बीमारी, बूढ़े कमजोर हैं, दायमी मरीज हैं, तो उनके लिए अभी भी ये सहूलत है कि वो क्या कर सकते हैं, ताम और मिस्कीन,
فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا. اور فدیہ کیا ہوتا ہے روزے کا؟ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا, اور کھانا وہی ہوگا جو آپ خود کھاتے ہیں. یا کیا ہو سکتا ہے کسی روزے دار کو سحر و افطار کروا دیں, سحری و افطاری اس کو پابندی سے دیں جب روزے بوڑھے نہیں رکھ رہے یا دائمی مریض نہیں رکھ رہے. یا کیا ہے نصف سا یعنی 1.5 کلو اجناس جو خود کھاتے ہیں, گندم یا چاول وغیرہ 1.5 کلو روز کے حساب سے وہ دے سکتے ہیں. یا 2 وقت کے کھانے کے برابر پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں, اور پورے مہینے کے اکٹھے بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں. یہ سارا اس کا روزے کا فدیہ ہے. تو پہلا معنی کیا بتایا میں نے آپ کو کہ آپ سمپل یہ ہے کہ آپ یطیقونہ میں لا لگا کے اس کو سمجھیں کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے, اگر روزہ رکھیں گے تو مشقت میں پڑ جائیں گے, بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, دائمی مریض ہیں, تو وہ فدیہ دے دیں طعام مسکین. اوکے. اچھا, دوسرا قول اس کے بارے میں کیا ہے جو زیادہ راجح بھی ہے, یعنی جو پریفرڈ قول ہے وہ دوسرا ہے. وہ یہ ہے کہ یطیقونہ کے سیدھے سیدھے معنی لیے جائیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہ رکھیں. کیوں نہ رکھیں؟ عادت نہیں روزہ رکھنے کی, بلا وجہ ہی ڈرتے ہیں, چھوڑ دیں روزے کو, تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. تو اب یہ معنی اگر لیں گے تو یہ آیت منسوخ ہے. ٹھیک ہے. اگر دوسرا معنی سیدھا سیدھا آپ لیں, دیکھیں آیت کو کہ وہ الذین, وہ لوگ یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی, روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن نہ رکھیں, عادت نہ ہونے کی وجہ سے یا خواہ روزے سے ڈر کے نہ رکھیں, تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے جمہور مفسرین کے مطابق, اور تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ نسخ اور منسوخ کی مثال ہے. اب یہ سہولت ابتدائے اسلام میں دی گئی تھی کہ جو روزہ عادت نہیں ہے تو وہ فدیہ دے دیں. کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ مشرکین روزے سے ناشنا تھے. اہل کتاب میں تو تھا, لیکن اب جب مشرکین اسلام لائے تو ان کو روزے کا پتہ نہیں تھا. تو ایک دم سے اگر مہینے کے روزے ان پر فرض کیے جاتے ہیں اور یہ آپشن نہ دی جاتی تو ان کی ذہن سازی نہ ہوتی, نہیں رکھتے. تو پہلے تدریج کے لیے یہ رعایت دی گئی کہ اگر روزہ نہیں رکھے کوئی طاقت ہونے کے باوجود تو کیا کرے, وہ فدیہ دے دیں. لیکن بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی, اور اس کے بدلے کون سی آیت آئی جو ابھی آپ آگے پڑھیں گے, آیت نمبر 185. اور اس میں کیا کہا گیا, جو فائنل حکم ہے, جو بدل کے ناسخ حکم ہے کہ فمن شہیدہ, جو کوئی پائے منکم تم میں سے الشہر, مہینے کو, یعنی رمضان کے مہینے کو, فلیصم, تو پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے, لازمی روزہ رکھے. ٹھیک ہے. تو وہ فائنل حکم آ گیا. تو پہلے ذہن سازی کے لیے یہ تھوڑا عرصہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دیں. لیکن بعد میں آیت نمبر 185 کے ذریعے فائنل حکم آیا اور یہ آیت منسوخ ہو گئی کیونکہ ذہن سازی ہو چکی تھی. تو اب کہا گیا کہ جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ ضرور روزہ رکھے. اور اس جو قول ہے اس کی تائید بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے, کتاب التفسیر کی حدیث ہے کہ حضرت سلمہ بن عقو فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں یہ آیت نازل ہوئی تھی, یہ والی کہ وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو جس کا جی چاہتا تھا روزہ نہ رکھتا اور وہ فدیہ دے دیتا. لیکن بعد میں فمن شہیدہ منکم والی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہو گیا, سمجھ گئے دونوں قول. تو اگر یہ والا قول ہے تو یہ حکم منسوخ ہے, اور یہ زیادہ راجح قول بھی ہے, پریفرڈ قول ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے. اب جس کے اندر طاقت ہے روزہ رکھنے کی استطاعت ہے وہ روزہ رکھے گا جو بھی اس مہینے کو پائے گا. لیکن پہلے یہ رعایت دی گئی تھی. پھر فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له, اب جو کوئی بھی نیکی کرے گا دل کی خوشی سے تو اس کے لیے بہتر ہے. اب جنرل معنی تو اس کے یہ ہیں کہ جو بھی کوئی بھی نیکی دل کی خوشی سے کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے بہتر ہے, اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے. لیکن آیت کے مطابق ان ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ, یہاں فدیے کے بعد یہ بات آ رہی ہے. فدیے کی بات ہوئی نا کہ جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے دیں, تو ایک مسکین کا کھانا دے دیں. لیکن فمن تطوع, جو کوئی بھی نیکی کرے گا دل کی خوشی سے, فهو خیر له, تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگی. تو اس کے کیا معنی ہوئے, یعنی اگر فدیے میں بجائے ایک مسکین کے 2-3 کو کھلا دے, زیادہ نیکی کر لے نا تو اور اچھی بات ہے. یا 2 وقت سے زیادہ کے پیسے دے دے, پیسے بڑھا کے دے دے, ضروری نہیں کہ کیلکولیٹڈ دے.
یا یہ کہ روزہ بھی رکھ کے فدیہ بھی دے دیں، تو کچھ بھی بھلائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے بھی ہیں اور قدردانی بھی کریں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ وَإِن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون۔ یہ ابھی ذہن سازی کی جا رہی ہے نا، ابھی فائنل حکم نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ پہلے کہا گیا نا کہ اگر تم طاقت نہیں رکھتے وہ دے دو، لیکن اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم سمجھو، تم جانتے ہو کہ پہلے درجے پر رعایت دی گئی، فدیہ دے سکتے ہو، لیکن اگر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون۔ اگر روزہ رکھنے کے اجر و ثواب کو تم سمجھ لو، جان لو، تو کبھی بھی روزہ نہ چھوڑو، روزے کے حریص ہو جاؤ۔ تو یہ بات یہاں تک کہی جا رہی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور عظمت بیان کر رہے ہیں کہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں تو یہ کتنا عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ شہر رمضان العظیم، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ بڑا زبردست مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، بہت اجر و ثواب سمیٹے ہوئے ہے۔ قرآن کریم کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے، تو قرآن اور رمضان کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہاں پر ہے کہ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، تو رمضان میں کیسے اس کا نزول ہوا ہے؟ تو اس کے پوائنٹس لکھ لیں کہ قرآن کا یہ یہاں پر کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شہر مہینے کو کہتے ہیں، دو ہلال کے درمیان کا حصہ۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے؟ نمبر 1 اس کا معنی یہ ہے کہ پورا قرآن لیلۃ القدر، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، اس میں لوح محفوظ سے اتار کر، لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں سے اتار کر بیت العزہ میں، آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے بیت العزہ، اس میں فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں ضرورت اور حالات کے مطابق اس کا نزول آہستہ آہستہ ہوتا رہا۔ تو پہلا تو یہ معنی ہے، رمضان میں لیلۃ القدر کے دن، لیلۃ القدر کی رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اٹھا کر بیت العزہ، آسمان دنیا میں منتقل کیا گیا فرشتوں کے حوالے، اور وہاں سے آہستہ آہستہ 23 سال میں اترا۔ تو یہ کام رمضان میں کیا گیا۔ نمبر 2، قرآن کے نزول کا آغاز رمضان میں ہوا ہے۔ جو پہلی وحی آئی تھی سورہ الگ کی 5 آیات، وہ لیلۃ القدر میں آئی تھی، جو غار حرا میں آپ کے پر اتری تھی، اور یہ بات سورہ قدر میں بھی کہی گئی نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ تو لیلۃ القدر میں پہلی وحی آئی تھی۔ تو یہ دونوں معنی ہے اس کے کہ قرآن کا نزول رمضان میں کیسے ہوا ہے، پہلی وحی رمضان میں آئی، یا یہ کہ پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے اٹھا کر بیت العزہ آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ قدر میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کیوں 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کیونکہ بہت افضل رات ہے کہ اس میں قرآن کے نزول کا فیصلہ ہوا ہے، افضل ترین چیز قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اور ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی کہ تمام الہامی کتابیں جو اتاری ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کے اوپر بھی، وہ بھی رمضان کے مہینے میں اتری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب قرآن اس کی رمضان کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ فضیلت کیا ہے، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا چیز ہے جو رمضان میں جس کا نزول کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور اس کو آسمان دنیا پر بھیج دیا، وہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ تو تمام انسانوں کے لیے کیسے ہدایت ہے؟ علمی ہدایت ہے نا، علمی ہدایت تو ہر کسی کو مل سکتی ہے نا قرآن کے ذریعے۔ قرآن نے وہ کچھ آج سے 1500 سال پہلے تقریباً بتا دیا جو سائنس آج بتا رہی ہے۔ تو اب علمی ہدایت تو ناس کے لیے ہے ہی نا، اور پھر عملی ہدایت کا منبع کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، کہ پوری زندگی کا ضابطہ اخلاق اس سے ملتا ہے، قوانین معاشرت، معیشت، سیاست، ہر قسم کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ ہدی للناس ہے، وبینات من الہدی، اور روشن نشانیاں، روشن دلائل ہیں ہدایت کے اس میں۔ تو قرآن میں روشن دلائل ہے ہدایت کے، دیکھیں ایسے ایسے احکامات ہیں، ایسے ایسے دلائل ہیں جس پر انسان عمل کر لے تو ہدایت کا راستہ اس کو مل جاتا ہے، ہدایت کے راستے پر چڑھ جاتا ہے۔
والفرقان، اور الفرقان فرق کرنے والا ہے حق و باطل میں، حلال حرام کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہمیت بتا رہے ہیں رمضان کے مہینے کی کہ قرآن جیسی عظیم چیز ان خوبیوں والی شہر اور رمضان میں اس کا نزول کا فیصلہ کیا گیا۔ تو سوچیں کہ رمضان کتنا اہم مہینہ ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی لیے بخاری حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا جو نازل شدہ حصہ ہوتا تھا وہ ان کو سنایا کرتے تھے، اور آخری جو آپ کا رمضان تھا آپ کی زندگی کا، اس میں آپ نے 2 بار سنایا تھا جبرائیل علیہ السلام کو۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھیں، اور تراویح یا قیام اللیل کی اہمیت بھی اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ اس میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو شہر اور رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ قیام کون سا ہے؟ قیام اللیل۔ اب آگے جو ہے وہ فائنل حکم کی بات ہے، اور جو آخر فائنل حکم آ گیا، پہلے تو ذہن سازی کی گئی نا، اب فائنل حکم ہے کہ فمن شاہدہ، تو جو کوئی پائے، شاہدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گواہ ہو، حاضر ہو، پائے، منکم تم میں سے، کیا پائے؟ اشارہ مہینے کو، کون سے مہینے کو؟ رمضان کے مہینے کو۔ فل یسم ہو، تو بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فا پس کے لیے لام لام تاکید ہے یہ، اور لام تاکید میں چاہیے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپشن ہے، یہ آپ گرامیٹیکلی پڑھیں گے۔ لام تاکید کا مطلب ہے کہ یہ چیز لازم ہے، فرض ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ فل یسم ہو، سوم سے ہے نا، بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس کا، کس کا؟ رمضان کے مہینے کا۔ فائنل حکم ہے جو بھی اس مہینے کو پائے تو اس کو لازم چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، بلا شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ فائنل حکم آ گیا۔ لیکن پھر بھی رخصت ابھی بھی موجود ہے، یہ آگے بتائی جا رہی ہیں کہ اب رخصت صرف ان کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اب آپ دیکھیں آگے یہ رخصت اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں، دوبارہ یہ آیت آئی نا، تو دوبارہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اب فائنل حکم کے ساتھ دوبارہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رخصت ابھی بھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پچھلی آیت منسوخ ہو گئی کہ طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تو فدیہ دے دے، تو اس کے ساتھ ہی کہا گیا تھا نا کہ جو بیمار ہے اور وہ، اس کے لیے رخصت ہے۔ تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رخصت فائنل حکم کے ساتھ ختم کر دی گئی، نہیں، رخصت ابھی بھی ہے۔ تو یہ دوبارہ جو آیت آئی ہے اس کو تاکید مفید کہتے ہیں، تاکید مفید کے طور پر دوبارہ آیت آئی ہے کہ نہیں، رخصت ابھی بھی موجود ہے، کہ ویسے تو اوبلیگیٹری ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو لازمی وہ روزہ رکھے گا، بلا شرعی عذر نہیں چھوڑے گا۔ اور شرعی عذر یا رخصت ابھی بھی قائم ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہی کہ جو مریض ہے، اور مریض میں آپ کو پتا ہے عارضی مریض کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو عارضی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے گا۔ اور عارضی مریض میں وہ یاد رکھیں کہ حیض و نفاس والی عورت اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی، یہ سب بھی شامل ہیں عارضی مریض میں۔ ان کے پاس بھی آپشن ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ مشقت میں نہ پڑ جائے نا، اگر حاملہ پریگننٹ ہے، بچے کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، دودھ پلا رہی ہے، تب بھی بچے کی غذا کم ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس رخصت کی حکمت بتا رہے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت کیوں دی ہے۔ حالانکہ فائنل حکم آ چکا کہ جو رمضان کو پائے اس کو چاہیے کہ لازمی روزہ رکھے، لیکن ابھی بھی شرعی عذر کیا ہے، رخصت کس کے لیے کیا ہے، وہ رخصت بتائی گئی۔ اور اب اس کی اللہ تعالیٰ اس رخصت کی حکمت بتا رہے ہیں کہ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم تمہارے لیے، یسرا، آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، تنگی نہیں چاہتا تمہارے لیے، اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کر لو روزوں کی گنتی۔ تو بڑی زبردست اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، کسی نفس پر اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس لیے یہ آسانی دے دی گئی ہے ان کیٹیگریز کو کہ وہ ایام الاخر میں گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہر حکم کے ساتھ رخصت دی جاتی ہے، اور یہ بھی اسلام کے جو ہے معتدل دین ہونے کا حکم ہے۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
قاعدہ تھا کہ آپ کو اگر دو باتوں میں سے اختیار دیا جاتا ہے تو آپ سلسلہ وہ اختیار کرتے ہیں جو آسان ہوتی، بشرطے کہ گناہ کا کام نہ ہو. اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشی کی بات بتاؤ اور نفرت نہ پھیلاؤ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولت اور آسانی کی رخصت آپ کو دی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اور ایام الاخر میں جو پوری کرنے کے لیے کہہ گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی احسان اور ایک بہت بڑی رعایت ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کا نقصان ہو جائے کہ آپ نے روزے چھوڑ دیے کسی وجہ سے تو روزے چھوٹ گئے اور آپ کے ذمے ہی رہے. نہیں، آپ کو یہ آپشن دی کہ ایام اخر میں پورے کر لیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، قضا ضرور رکھنی ہے. یہ بات مینشن کی جا رہی ہے، ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ آسانی تو دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے، لیکن عارضی بیمار نے یا سفر میں جس نے روزہ چھوڑا ہے اس کو گنتی پوری کرنی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكْمِلُوا کا لفظ کمالہ سے ہے، مکمل کرنا، کسی شروع ہوئے کام کو مکمل کرنا. تو گنتی تو پوری کرنی ہے. کب؟ ایام الاخر میں قضا رکھنی ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو اس چیز کے اوپر جس کی تم کو اس نے ہدایت دے دی. تو اس میں جو ہے نا وَلِتُكَبِّرُوا، کبر سے ہے لفظ. ایک تو نمبر ون اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں نمبر ون پوائنٹ تو یہ ہے کہ ان تکبیرات کی طرف لطیف اشارہ ہے جو آپ شوال کا چاند جب نظر آ جاتے ہیں نا تو پڑھی جاتی ہے نا، عیدگاہ میں جاتے وقت پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں نا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ روزے پورے ہو جائیں تو آپ چاند نظر آنے کے بعد شوال کا یہ اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اپنی بڑائی نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ بڑا کمال کر دیا روزے رکھ لیا، بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، شکر گزاری کہ اس نے توفیق، ہدایت، صحت اور دوبارہ مہلت دی کہ روزے رکھ سکیں. اور لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. روزے رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ سب سے پہلے اس بات پر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم عبادت تمہارے لیے رکھی ہے، اتنی عظیم عبادت کی طرف راہ دکھائی ہے جس کا اجر بھی عظیم ہے. پھر اس لیے شکر ادا کرو کہ فرض عبادت کے ساتھ بھی رخصتیں رکھ دی ہیں، احسان عظیم ہے. اور یہ بھی شکر کی بات ہے کہ روزہ انسان کو تقوی سکھا دیتا ہے، تقوی کا حصول کا باعث بنتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. پھر اس لیے شکر ادا کرو کہ عید جیسی خوشی ملتی ہے نا، زبردست خوشی ہوتی ہے نا، عید کا دن خوشی منانا ضروری ہے. اور اس لیے شکر ادا کرو کہ آخرت میں روزہ بے پناہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. تو روزے رکھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی زبردست عبادت ہمارے لیے دین میں رکھی ہے جس کا اجر عظیم ہے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام علیکم.